الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وصلى الله تبارك وتعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وقال تعالى في مقام آخر والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. میرے محترم دوستو عزیز ساتھیو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت فضل ہوا کہ گزشتہ شب معراج کے رات بھی ہم زندہ تھے اور اب بھی زندہ ہیں. یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے. ورنہ آپ بھی جانتے ہیں اور میں بھی جانتا ہوں بہت سارے لوگ جو ہمارے یہاں پر سامنے بیٹھتے تھے شب معراج میں گزشتہ، لیکن یہ شب معراج آنے سے پہلے وہ اس دنیا سے چلے گئے. اللہ ان سب کی مغفرت فرمائے. اللہ ان سب کے ساتھ رحم کا، کرم کا، عافیت کا معاملہ فرمائے. ایک سال اور مل جانا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. اب ہمارے استاد فرماتے تھے کیا تمہیں پتہ ہے سال کیوں بدلتا ہے؟ کیا سال کیوں بدلتا ہے؟ بولتے رہو میرے ساتھ تاکہ معلوم ہو کہ لوگ بیٹھنے والے یہاں پر زندہ ہیں. میں ویسا انسان نہیں ہوں کہ بیٹھنے والا سامنے والا سو گیا اور خالی پیلی چل رہی ہے بات. ویسا نہیں، بلکہ میرے ساتھ بولتے رہیں کہ سال کیوں بدلتے ہیں. سال اس لیے بدلتے ہیں کہ ہر آدمی ایک سال کے بدلنے سے یہ سوچے کہ گزشتہ سال میرا ایک دوست تھا، میرا رشتہ دار تھا، میرا پڑوسی تھا اور میرے محلے میں بستی میں رہنے والا ایک آدمی تھا، وہ گزشتہ سال چلا گیا ہے. اب مجھے ایک سال اور ملا ہے اللہ کو راضی کرنے کا. ایک سال اور ملا ہے نمازیں پڑھنے کا. ایک سال اور ملا ہے اپنے آپ کو انسان بنانے کا. اس دنیا میں اگر کوئی چیز مشکل ہے تو انسان بننا مشکل ہے. نہیں، آپ سب کو معلوم ہے، کیونکہ جب ہم جس کو انسان سمجھتے ہیں انہیں انسان نہیں رہتا ہے. انہیں دکھنا انسان ہے، اندر سے انہیں بھیڑیا رہتا ہے. اس لیے کسی نے کہا نا کہ وہ زمانہ تھا جب لوگ سانپوں سے ڈرتے تھے اور زہر سانپ کے منہ میں رہتا تھا. اب ہر انسان کی زبان پر زہر ہے. پہلے زمانے میں سانپوں سے ڈر لگتا تھا، اب انسانوں سے ڈر لگتا ہے. تو ایک سال اور مل جانا یہ ہماری خوش نصیبی ہے. تو کتنے لوگ تھے جو گزشتہ شب معراج میں تھے لیکن اب نہیں ہے، وہ چلے گئے. تو ہمیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے کہ ایک سال اور مل گیا. رمضان المبارک سے پہلے کون سا مہینہ آتا ہے؟ شعبان کا مہینہ آتا ہے. شعبان کے مہینے سے پہلے کون سا مہینہ آتا ہے؟ رجب کا مہینہ آتا ہے. جب رجب کا چاند نظر آتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا سکھاتے تمام صحابہ کو. رونا یہ ہے کہ ہمارے مسلمانوں کو دعا یاد نہیں ہے. وہ دعا سکھاتے. کیا دعا؟ کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان. کہ اس دعا کو کرتے رہیں. کب بتا رہے ہیں؟ 2 مہینے پہلے بتا رہے ہیں. 60 دن پہلے بتا رہے ہیں. 60 دن. آج کتنی تاریخ ہے؟ 26 تاریخ ہے. اب رمضان کو کتنے دن رہ گئے؟ 1 مہینہ اور 6 دن رہ گئے. 36 ڈیز رمضان کو رہ گئے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کب فرما رہی ہیں دعا؟ 2 مہینے پہلے، 60 دن پہلے اس دعا کو فرما رہے ہیں. تمام صحابہ کو حکم فرمایا کہ اب رجب کا چاند نظر آ گیا، اب تم اس دعا کو پڑھو. اس دعا کا مطلب کیا ہے؟ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان.
یا اللہ ہمارے رجب کے مہینے میں برکت دے، شعبان کے مہینے میں برکت دے، اور وبلغنا رمضان، اور ہماری عمر کو اتنا لمبا کر کہ میں رمضان تک پہنچ جاؤں۔ کیوں؟ کیونکہ رمضان میں اگر رمضان کا چاند نظر آ گیا اور رمضان کا چاند نظر آنے کے فوراً بعد میری وفات ہو گئی تو رمضان میں جو آدمی وفات پاتا ہے اس کو کوئی عذاب نہیں ہوتا ہے۔ سب کو معلوم ہے کہ رمضان میں جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، شیطان قید کر دیا جاتا ہے۔ جب رمضان میں جہنم کے دروازے بند ہو گئے، شیطان کو قید کر دیا گیا، اب اگر کوئی آدمی رمضان میں مرتا بھی ہے تو وہ جہنم میں نہیں جائے گا، کیونکہ جہنم کے دروازے تو بند ہے۔ تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کو یاد دلا رہے ہیں تمام صحابہ کو کہ اس دعا کو یاد کریں، آپ اس دعا کو ہر نماز میں پڑھتے رہیں کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ رمضان کے آنے سے پہلے میرے اوپر کوئی کیس چل جائے اور میری پوری جو 2 مہینے ہیں اور پورا رمضان بھی میرا کورٹ کچہری میں کٹ جائے۔ کہیں ایسا نہ ہو کوئی بیماری ایسی آ جائے کہ اس بیماری کے آنے کے باوجود، اس بیماری کے آنے کے بعد میں دوائی کھاتے رہوں اور میری زندگی دوائیوں پر گزرتی رہے، رمضان کا ایک روزہ بھی نصیب نہ ہو۔ کہیں ایسی کوئی بیماری، کوئی ایسا کیس، کوئی ایسی پریشانی، کوئی تکلیف میرے اوپر نہ آ جائے کہ رمضان کا مہینہ میرے ہاتھ سے چلا جائے۔ تو ہر آدمی دعا کرنے والا بنے، رمضان آنے تک اس دعا کو کرتے رہیں، یا اللہ ہماری عمر کو اتنا لمبا کر، چاہے رمضان کا چاند نظر آتی چاہے میری وفات ہو جائے لیکن رمضان سے پہلے میں ٹھیک ٹھاک رہوں، کہ اتنی میری عمر کو لمبا کر دے۔ تو کون کون اس دعا کو یاد کریں گے؟ انشاءاللہ تو بولیں۔ یہاں بیٹھنے والا آدمی ٹی وی میں آتا نہیں، ٹی وی کیسے دیکھتے؟ خاموش دیکھتے رہتے، کچھ بولنے کی ضرورت نہیں۔ یہاں بیٹھنے والا آدمی ٹی وی میں نہیں آتا ہے، کبھی کبھی مجھے بھی ایسا محسوس ہوتا ہے میں بھی ٹی وی میں آ رہا ہوں، اسکرین میں ہوں، سامنے بیٹھنے والے ٹی وی دیکھ رہے، کہیں کوئی کچھ بول رہے چلے، حرکت ہی نہیں ہو رہی، ایسا لگتا سو گیا انہیں۔ ایک مول صاحب بیان کر رہے تھے تو ان کا بیان ایسا تھا تو انہیں آنکھ بند کر کے بیان کرتے تھے، تو بیان ہونے کے بعد آنکھ کھولتے تھے، تو انہوں بیان کر رہے تھے آنکھ بند کر کے، جب انہوں نے آنکھ کھولی تو دیکھا کہ ایک ہی آدمی سامنے بیٹھا ہوا، باقی سب چلے گئے۔ اب انہوں نے کہا یار میرا بیان اتنا خراب نہیں تھا کہ سب چلے گئے، تو اس سے پوچھا بھائی تو کہیں نہیں گیا، تو بھی چلے جانا تھا؟ انہوں نے کہا کہ میں بھی جانے والا تھا، لیکن جس کرسی پہ بیٹھ کر آپ بیان کر رہے ہیں وہ کرسی میری ہے، میں وہ کرسی کے انتظار میں ہوں، کب آپ بیان ختم کرتے کرسی لے کر گھر کو جانے کا ہے۔ تو اس طرح نہ ہو، بلکہ سامنے والے سے جو آدمی بات کرے اس کی حوصلہ افزائی کرے، ان کی باتوں پر سبحان اللہ ماشاء اللہ کہے، انعام سے نوازیں۔ اب ہمارے بچے کہاں پڑھتے ہیں؟ اسکول میں پڑھ رہے ہیں ہمارے بچے۔ یہ جو بچے اب جنہوں نے نعت پڑھی ہے، یہ کس لیے نعت پڑھی انہوں نے؟ کیا آپ نے غور کیا؟ یہ اس لیے نعت پڑھی، یہ مدرسوں کا صلہ ہے۔ اسکول کا کوئی بچہ 1000 سال تک پڑھا، اس کو پھر بولو نعت پڑھو، نہیں پڑھ سکتا وہ۔ یہ مدرسے کی دین ہے۔ لوگ بولتے ہیں مدرسے نے کیا دیا، یہ دیا ہے مدرسے نے، کہ مدرسے میں پڑھنے والا بچہ نعت پڑھتا ہے۔ اب ہمارا بچہ، پورے خاندان میں کوئی ایک بچہ ایسا نہیں ہے، نہ میں ایسا ہوں نعت پڑھ سکتا ہوں، نہ قرآن پڑھ سکتا ہوں، کچھ نہیں کر سکتا میں، لیکن جو ہمارے سامنے بچے نعت پڑھ رہے ہیں کم سے کم ان کی حوصلہ افزائی تو کریں، یہ بھی ہم سے نہیں ہوتا ہے۔ اور ہر سال میں بتاتا ہوں شب معراج پہ بھی، شب برات پہ بھی، شب قدر پہ بھی، کہ ان کا حوصلہ افزائی کریں تاکہ ہمارے بچوں کو بھی شوق ہو کہ وہاں انعام ملتا ہے، لوگ سبحان اللہ ماشاء اللہ بولتے ہیں تو ان سے حوصلہ کھلتا ہے، آدمی کا ڈر نکلتا ہے۔ اب اس کو کوئی دے رہے نہیں، ماشاء اللہ سبحان اللہ لینے کہہ رہا ہے، انہیں کیا سوچتا ہے اس سال لوگ بور ہو گئے، اب انہیں کانپنے لگتا ہے، کانپتے کرتے بیچارہ بیچ میں بند کر کے چلا جاتا ہوں۔ تو ہمیشہ یاد رکھیں جب بھی کوئی نعت پڑھنے والا ہو تو ان کی حوصلہ افزائی کرے۔ تو ہم آج جو جمع ہوئے ہیں وہ اس لیے جمع ہوئے ہیں کہ آج کی رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پاس بلایا۔ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی دیا تو ایسا نبی دیا، یہ جو معجزہ ہے یہ ایسا معجزہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی نبی کو ایسا معجزہ نہیں دیا۔ 1.25 لاکھ نبی آئے لیکن کسی نبی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پاس نہیں بلایا، اور 1.25 لاکھ نبی میں سے صرف ایک نبی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے بات کرتے تھے۔ کون ہے وہ؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ کون ہے؟ نہیں ہوتا، غلط جواب۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ نبی تھے جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کلام ہوتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے باتیں کرتے تھے۔ جب وہ اللہ سے بات کرتے تھے تو ان کو اتنا مزہ آتا تھا، تو انہوں نے ایک مرتبہ اللہ سے کہا، یا اللہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ کیا کہا؟ اللہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ یہ الفاظ ہم کبھی اپنے والد صاحب سے بھی نہیں بولتے کہ والد صاحب میں دیکھنا چاہتا ہوں، کہ والد صاحب آئے تو دعا کرتے نہیں آنا گھر میں، انہیں گھر میں آیا تو پھر سے میری زندگی جہنم بن جاتی۔ تو یہاں کیا دعا کر رہا ہے؟ یا اللہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، آپ سے بات کرنے میں اتنا مزہ آ رہا ہے، تو میں آپ کو دیکھوں گا تو کتنا مزہ آئے گا۔ تو اللہ نے کہا کہ لن ترانی، تم میں اتنی ہمت نہیں ہے، اتنی طاقت نہیں ہے تم مجھے دیکھ سکتے ہو، آپ مجھے نہیں دیکھ سکتے۔ کہا کہ نہیں یا اللہ مجھے دیکھنا ہی ہے۔ کہا کہ ٹھیک ہے پھر ایک پہاڑ پر آ جائیں۔
تو موسیٰ علیہ السلام پہاڑ پر چلے گئے تو اللہ نے کہا کہ تم تیار ہو دیکھنے کے لیے؟ کہا کہ میں تیار ہوں۔ ٹھیک ہے، اب میں اپنی تجلی ڈالنے والا ہوں، ابھی میں آ رہا نہیں ہوں، ابھی میں اپنا آپ کو ظاہر نہیں کر رہا ہوں، بلکہ میں اپنی تجلی ڈالنے والا ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی تجلی صرف ڈالنی شروع کی تو وہ پہاڑ جو تھا ریزہ رزہ ہو گیا، اور موسیٰ علیہ السلام بھی پہاڑ سے نیچے گر گئے، بے ہوش ہو گئے۔ کئی دن کے بعد ہوش آیا ان کو۔ تو اللہ نے پھر پوچھا کیا ہوا؟ کہا اللہ میں آپ کو نہیں دیکھ سکتا۔ تو موسیٰ علیہ السلام وہ نبی ہیں جو اللہ سے باتیں کرتے تھے، ان کا دل یہ چاہا کہ میں اللہ کا دیدار کروں، لیکن وہ بھی اللہ کا دیدار نہیں کر سکے۔ تو 1.25 لاکھ نبی میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے نبی کو اپنے پاس بلایا۔ کون ہے ہمارے نبی؟ ہمارے نبی کا نام کیا ہے؟ حضرت۔ ہاں، یہ بیسک سے سوال ہے، ہمیں یاد ہونے چاہیے۔ آج ہی میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، وہ میں آپ کو دکھا بھی سکتا ہوں۔ ان سے پوچھ رہے وہ صاحب ہمارے نبی کا نام کیا ہے؟ تو انہیں کیا بولتا؟ میں یہاں نہیں رہتا ہوں۔ ارے پوچھا نام کیا ہے تو بولو میں یہاں نہیں رہتا ہوں۔ کہا انہیں سوچ رہا ہوں کہ یہاں کے نبی کا نام الگ ہے، وہاں کے نبی کا نام الگ ہے۔ تو یہ ہے مسلمانوں کا حال کہ ہمیں ابھی بیسک سوال بھی نہیں پتہ۔ اگر ہم سے کوئی یہ سوال کر لے کہ اسلام کیا ہے، صرف چھوٹا سا سوال کہ اسلام کیا ہے، بتاؤ کون ہے ایسا آدمی جو جواب دے سکتا ہے اسلام کیا ہے؟ اگر کوئی آدمی ہم سے بولے کہ اسلام کی فوٹو دکھاؤ، اسلام کی تصویر دکھاؤ، اسلام کی کوئی تصویر ہے پوری دنیا میں؟ اسلام کی کوئی تصویر نہیں ہے، لیکن اسلام کی تصویر ہے۔ اسلام کی تصویر کیا ہے؟ میں اسلام کی تصویر ہوں۔ آپ میں سے بیٹھنے والا ہر شخص اسلام کی تصویر ہے۔ دنیا کا ہر مسلمان اسلام کی تصویر ہے۔ کس طرح کہ اسلام کیا ہے؟ اسلام ہے جو جن چیزوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں روک دیا ان سے رک جانا، اور جن چیزوں کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان پر عمل کرو، ان پر عمل کرنے کا نام اسلام ہے۔ برائیوں سے بچ جانا اور نیک کاموں پر عمل کرنا، یہ اسلام ہے۔ اس دنیا میں ہم کس کو پسند کرتے ہیں؟ کسی شرابی کو کوئی آدمی پسند نہیں کرتا، کسی زنا خور کو کوئی آدمی پسند نہیں کرتا، جوا سٹے بازی والے کو کوئی آدمی پسند نہیں کرتا۔ اگر ہم کسی سے محبت کرتے ہیں، ہم کسی کو پسند کرتے ہیں، ہم اس کو پسند کرتے ہیں جو نیک ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، اللہ والا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اسلام کی تصویر ہے۔ کیوں اس کو پسند کر رہے ہیں؟ کیونکہ وہ اسلام کی تصویر ہے۔ جس آدمی کے اندر ہم یہ تمام چیزیں دیکھتے ہیں تو اس کو پسند کرتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اسلام کی تصویر ہے، اور جو اسلام کی تصویر نہیں ہے اس کو آدمی کوئی بھی پسند نہیں کرتا۔ تو اسلام کی تصویر کے لیے سب سے پہلے ہمیں کیا کرنا ہے کہ ہمیں یہ بات تو ذرا کڑوی ہے، اور بات یہ جو ہے تیر کی طرح دل میں چبھ جاتی ہے، لیکن یہ حقیقت ہے اور یہ آپ کو برداشت کرنی پڑے گی۔ یہ زہر کا گھونٹ آپ کو پینا پڑے گا۔ کیا؟ اگر آپ کو اسلام پر عمل کرنا ہے، سب سے پہلے آپ اپنے چہرے پر داڑھی رکھیں۔ ایک شخص مجھ سے بولنے لگے بھائی داڑھی رکھنے کی دلیل کیا ہے؟ آپ یہ بولتے ہو داڑھی ہم رکھ لیں، لیکن کوئی ایسی دلیل دو جو میرے سمجھ میں آئے، ایسی دلیل۔ میں کہا ٹھیک ہے بھائی، ایسی دلیل دے دیتے آپ کو، لیکن یہ دلیل کے بعد بھی اگر آپ کو سمجھ میں نہیں آیا تو آپ رکھنا نہیں چاہتے ہیں۔ آپ کو دلیل مل گئی۔ دلیل یہ ہے، داڑھی رکھنے کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ اس کائنات کا سب سے خوبصورت انسان کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات کے سب سے خوبصورت انسان ہے۔ حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حسن جو ہے، حسن اس کے 100 حصے ہیں، حسن جو ہے خوبصورتی ہے اس کے 100 حصے ہیں۔ 100 حصے میں سے 99 کو الگ کیا۔ کتنے کو؟ 99 کو الگ کیا۔ اب ایک حصے کو لیا، ایک حصے میں سے 2 حصے کیے، 50-50۔ یہ جو ایک حصے میں سے 2 حصے کیا، یہ 50 صرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیا۔ کس کو دیا؟ یوسف علیہ السلام کو۔ اور جو 50 بچا ہے یہ پوری دنیا کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقسیم کیا۔ اب بچے کتنے؟ 99۔ اب یہ 99 جو خوبصورتی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی ہے۔ اتنے خوبصورت ہے ہمارے نبی۔ تو دنیا کا اس کائنات کا سب سے خوبصورت انسان جب سے دنیا بنی ہے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخرت تک، آخرت کی جو آدمی ہوگا، آخری جو آدمی ہوگا اس تک اگر سب سے خوبصورت اگر کوئی انسان ہے وہ میرے اور آپ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو دلیل یہ ہے داڑھی رکھنے کے لیے کہ اس کائنات کا سب سے خوبصورت جو انسان تھا اس کے چہرے پر بھی داڑھی تھی۔ بس ہے نا یہ دلیل؟ اس سے بڑی تو کوئی دلیل نہیں ہے۔ اس کائنات کا سب سے خوبصورت انسان جو تھا اس کے چہرے پر بھی داڑھی تھی، تو ہمارے چہرے پر داڑھی کیوں نہیں؟ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جس شخص کے چہرے پر داڑھی ہے اور وہ وفات پا گیا، قبر میں گیا، اور اس سے فرشتے منکر نکیر یہ سوال کریں گے کیا لے کر آیا، تو وہ اپنی داڑھی کو دکھا دے، میرے پاس کچھ نہیں ہے اس کے علاوہ، میرے پاس نجات کے لیے صرف میری داڑھی ہے، اس کے علاوہ میرے پاس کچھ نہیں ہے نجات کے لیے۔ آپ چاہتے تو مجھے بخش دیں، آپ چاہے تو مجھے پاس کر دیں، آپ چاہے تو مجھے فیل کر دیں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ میں قسم کھا کر بولتا ہوں کہ داڑھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور یہ واحد سنت ہے جو میرے ساتھ میری قبر میں جائے گی۔
واحد سنت. سنتیں کیا ہیں؟ نماز کے بعد، نماز سے پہلے جو سنت پڑھتے ہیں، شادی بیاہ سنت کے مطابق کرنا ہے، کھانا کھانا، سونا اٹھنا بیٹھنا، یہ تھوڑی ہم قبر میں لے کے جائیں گے، یہ ساری چیزیں یہیں رہ جائیں گی. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت جو ہمارے ساتھ جائے گی قبر میں، وہ ایک ہی چیز ہے، وہ داڑھی ہے. تو داڑھی کو جب دکھائیں گے تو فرشتوں کو رحم آئے گا، ترس آئے گا، وہ اس لیے ہمیں پاس فرما دیں گے، پاس کر دیں گے. تو رکھیں گے نا انشاءاللہ؟ رکھیں گے. آپ کو شروع میں ذرا تکلیف ہوگی، اس کے بعد آپ کو عادت ہو جائے گی، اس کے بعد انشاءاللہ آپ کو عادت ہو جائے گی. تو ہم جو لوگ یہاں پر جمع ہوئے ہیں وہ اس لیے جمع ہوئے ہیں کہ آج کی رات اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے نبی کو اپنے پاس بلایا. تو میں یہ بول رہا تھا کہ ہمارے نبی واحد نبی ہیں، یہ واحد نبی ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پاس بلایا. تو ہم خوش نصیب انسان ہیں یا بدقسمت انسان ہیں؟ ہم تو خوش نصیب انسان ہیں. کیوں؟ کیونکہ حضرت ابراہیم، حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ کی گواہی دی اللہ کی نشانیوں کو دیکھ کر. تمام نبیوں نے اللہ کی گواہی دی اللہ کی نشانیوں کو دیکھ کر. حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ کی گواہی دی جنت سے اتر کر. حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کی گواہی دی پانی کی موجوں میں اتر کر. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی گواہی دی نمرود کی آگ میں کود کر. اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اللہ کی گواہی دی چھری کو اپنے گلے پر رکھوا کر. اور حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ کی گواہی دی کنویں میں اتر کر. اور یونس علیہ السلام نے اللہ کی گواہی دی مچھلی کے پیٹ میں جا کر. اور یعقوب علیہ السلام نے اللہ کی گواہی دی 40 سال رو کر. اور زکریا علیہ السلام نے اللہ کی گواہی دی آرے سے کٹ کر. اور یحییٰ علیہ السلام نے اللہ کی گواہی دی اپنے گردن کو الگ کروا کر. اور حضرت داؤد علیہ السلام نے اللہ کی گواہی دی لوہا جب ان کے ہاتھوں میں نرم ہوا، اللہ نے ان کے لیے لوہے کو نرم کر دیا، انہوں نے اس وقت گواہی دی. اور موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی گواہی دی دریائے نیل میں اتر کر. اور عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی گواہی دی جیل میں جا کر. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی گواہی دی موقع پہ جا کر. کہاں دی؟ موقع پہ جا کر اللہ کی گواہی دی. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، اے میرے نبی آپ میری گواہی دیں. کس بات کی گواہی دینا ہے؟ گواہی اس بات کی دینا ہے کہ حقیقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آئے ہیں کہ اللہ ہے. تمام نبیوں نے گواہی دی اللہ کی نشانیوں کو دیکھ کر اللہ کی گواہی دی. جس طرح ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم نے دیکھا نہیں ہے، ہم نے حضور کو دیکھا نہیں ہے، لیکن ہم نے حضور کی گواہی کس طرح دی؟ حضور کی نشانیوں کو دیکھ کر. ہم نے مکہ دیکھا، مکے کی گلیاں دیکھی، ہم نے بیت اللہ دیکھا، مقام ابراہیم دیکھا، مدینہ دیکھا، مدینے کی گلیاں دیکھی، روضہ مبارک دیکھا، مسجد نبوی دیکھی، صحابہ دیکھی، حدیث دیکھی، صحابہ اتنے سارے دیکھے، صحابہ کے واقعات پڑھے. تو ہم نے ان تمام نشانیوں کو دیکھ کر یہ گواہی دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. 1400 سال پہلے ہمارے نبی آئے تھے اس دنیا میں، تو ہم نے گواہی دی حضور کی نشانیوں کو دیکھ کر. تو حضور نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی گواہی دی اللہ کا دیدار کر کر. اور یہ واحد نبی ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پاس بلایا. تو قرآن کریم میں صرف ایک صورت ایسی ہے جو سبحان سے شروع ہوتی ہے. ساری صورت الحمد سے شروع ہوتی ہیں، الف لام میم سے شروع ہوتی ہیں، الف لام میم را سے شروع ہوتی ہیں، تاسین سے شروع ہوتی ہیں، نون سے شروع ہوتی ہیں، تا سے شروع ہوتی ہیں. لیکن واحد 114 صورتوں میں صرف ایک صورت ایسی ہے جو سبحان سے شروع ہوتی ہے. سبحان تعجب کے لیے آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آسمانوں پر جانا یہ تمہارے لیے تعجب ہو سکتی ہے یہ بات، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کوئی تعجب والی بات نہیں ہے. لوگ بات کرتے ہیں ایسا کیسے چلے گئے؟ بھئی یہ چلے جانا ہمارے لیے مشکل ہے، لیکن اللہ نے اس لیے کیا فرمایا؟ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، کہ ہم اپنے بندے کو رات کے رات لے گئے. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ہمارے بندے ہمارے پاس آئے، بلکہ اللہ نے یہ کہا اسریٰ بعبدہ کہ ہم اپنے بندے کو راتوں رات لے گئے. تو اللہ لے گئے، حضور تو خود سے لے گئے نا، اللہ لے گئے. اور اس لیے سبحان جو یہ تعجب کا لفظ ہے کہ تمہیں تعجب کرنے کی ضرورت نہیں ہے. سبحان جو ہوتا ہے تعجب کے لیے آتا ہے. سبحانک اللہم وبحمدک تعجب کے لیے آتا ہے، سبحان اللہ والحمدللہ تعجب کے لیے آتا ہے. تیسرا کلمہ سبحان جو ہے سب تعجب کے لیے آتے ہیں. تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ کا فرمانے کا مطلب یہ ہے کہ تعجب تمہارے لیے ہو سکتا ہے لیکن میرے لیے تعجب نہیں ہے. یہ وہ زمانہ تھا جب کفار تھے، جب کافر تھے، مشرکین تھے، تو ان لوگوں نے انکار کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں گئے آسمانوں پر، ایسا کیسے چلے گئے؟ لیکن وہ ان کا مسئلہ تھا. لیکن اب ہمارے زمانے میں تو ایروپلین چل رہی ہیں، چل رہی نہیں. ہمارے زمانے میں، ان کے زمانے میں نہیں تھی، چلو انہوں نے انکار کیا، لیکن ہمارے زمانے میں ایروپلین چل رہی ہیں جو 24 گھنٹے کا راستہ صرف آدھے گھنٹے میں طے کر دیتی ہیں. 4000 کلومیٹر دور ہے یہاں سے جدہ. لیکن جب حاجی حج کرنے جاتے ہیں اور عمرہ کرنے والے جب عمرہ کرنے جاتے ہیں تو انہیں ناشتہ یہاں کرتا ہے، پانی وہاں پیتا ہے. فجر پڑھ کے یہاں بیٹھا، فجر کی نماز پڑھنے کے بعد ایروپلین میں بیٹھے اور وہاں چاش تک وقت وہاں پہنچ گئے. ظہر بھی نہیں ہوئی، ظہر کو ابھی 3-4 گھنٹے ہیں، ظہر ہونے سے 3-4 گھنٹے پہلے وہاں پہنچ گیا. تو اب ہمیں اس بات پر اعتراض نہیں کرنا ہے، ہمیں یہ بات سمجھ میں آ جانی چاہیے. اب بھی بہت سارے لوگ ایسے ہیں
اب بھی بہت سارے بیوقوف لوگ ایسے ہیں جو انکار کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر نہیں گئے، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج ہوئی ہے وہ 20 مرتبہ ہوئی ہے، اس 20 مرتبہ میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اپنے جسم کے ساتھ گئے ہیں۔ یہ آپ کو کس طرح سمجھ میں آئے گا؟ معراج کا خلاصہ صرف جو معراج لفظ ہے اس میں 5 حروف ہے۔ کتنے حروف ہیں؟ اس میں 5 حروف ہے۔ آپ اپنے بچوں کو یہ 5 حروف بتائیں، اگر یہ 5 حروف آپ کو یاد ہو گئے تو بس آپ کو ساری معراج یاد ہو گئی۔ معراج سب سے پہلے کون سا لفظ ہے؟ میم لفظ ہے۔ کون سا لفظ ہے؟ میم۔ میم سے مطلب محمد، ہمارے نبی کا نام محمد۔ میم کے بعد کیا آتا ہے؟ عین آتا ہے۔ عین، عین سے مطلب ہے عرش پر، محمد عرش پر، ہو گئے 2 بات۔ اس کے بعد کون سا آتا ہے؟ را۔ را کے مطلب رات کو، محمد عرش پر رات کو۔ اس کے بعد آتا ہے الف، الف اللہ کے پاس۔ اس کے بعد کیا آتا ہے سب سے بعد میں؟ جیم، جسم کے ساتھ گئے، محمد عرش پر اللہ کے پاس رات کو جسم کے ساتھ گئے، مسئلہ حل ہو گیا۔ صرف یہ ایک لفظ میں ساری باتیں ہیں، اس لیے اس کو معراج کہا، اس لیے اس کو کیا کہا؟ معراج، تاکہ لوگ سمجھ لیں۔ لیکن اب بھی بیوقوف لوگ، تھوڑے لوگ سمجھتے نہیں ہیں، تو آپ یہ لفظ یاد کر لیں کہ محمد عرش پر اللہ کے پاس رات کو اپنے جسم کے ساتھ گئے، مسئلہ حل ہو گیا۔ تو قرآن کریم میں یہ واحد صورت ہے جو سبحان سے شروع ہوتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، کیا پاک ہے وہ ذات کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام عیبوں سے پاک ہے، اس کو اسباب کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں اسباب کی ضرورت ہے۔ اگر تمہیں یہاں سے ناگارام جانا ہے، بالاجی نگر جانا ہے، تو تمہیں گاڑی کا استعمال کرنا پڑے گا، پیدل جاؤ گے تو پیروں میں ورم آ جائے گا، پیر سوج جائیں گے، تھک جاؤ گے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام چیزوں سے پاک ہے۔ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو رات رات مسجد حرام یعنی بیت اللہ شریف سے، کعبے سے مسجد اقصیٰ لے گئے۔ کیوں لے گئے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ فرما رہے بارکنا حولہ، کہ ہم نے اس مسجد کے چاروں طرف برکتیں رکھی ہیں۔ کیوں برکتیں رکھی ہے؟ کہ سب سے زیادہ جو نبی آئے ہیں وہ کہاں آئے ہیں؟ مسجد اقصیٰ میں سب سے زیادہ نبی آئے ہیں، ملک شام کے اندر، فلسطین کے اندر سب سے زیادہ نبی آئے ہیں۔ 30,000 نبی کی قبر آج بھی وہاں پر موجود ہے، 30,000 نبی وہاں پر دفن ہے، جس میں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، اور حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام۔ یوسف علیہ السلام کی وفات کہاں ہوئی؟ مصر کے اندر ہوئی، لیکن یوسف علیہ السلام نے اپنی وفات سے پہلے کہا کہ جب ایک وقت ایسا آئے گا کہ تم لوگ مصر چھوڑ کر جاؤ گے، جب مصر چھوڑ کر یہاں سے جانے لگو تو میری لاش کو بھی نکال کر یہاں سے لے کے جانا اور مسجد اقصیٰ کے بازو دفنانا مجھے بھی۔ تو یوسف علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، یہ سارے نبی کہاں دفن ہے؟ مسجد اقصیٰ فلسطین کے اندر دفن ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا بارکنا حولہ، کہ یہ وہ مسجد ہے کہ ہم نے اس مسجد کے ارد گرد برکتیں رکھی ہیں، لنریہ من آیاتنا، تاکہ ہم آپ کو اپنی نشانی دکھائیں، انہ هو السمیع البصیر، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے زیادہ سننے والے، سب سے زیادہ دیکھنے والے، سب سے زیادہ سمجھنے والے اور سب چیزوں کی خبر رکھنے والے اللہ ہیں، اتنی طاقت کسی کے پاس بھی نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی رات کو، دیکھو یہ اصل دیکھا جائے تو مہینہ بھی طے نہیں ہے کس مہینے میں گئے، نہ تاریخ طے ہے کس تاریخ میں گئے، نہ دن طے ہے کس دن گئے، لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ جب دن تاریخ طے نہیں ہے، مہینہ طے نہیں ہے، سال طے نہیں ہے کب گئے، تو ہم لوگ یہاں پر کیوں جمع ہیں؟ وہ ہم لوگ اس لیے جمع ہیں کہ مشہور ہو گیا جگنے کی رات۔ اگر لوگوں کو، اپنے جوانوں کو یہاں پر بیٹھ کر، یہاں پر جوڑ کر نہ بیٹھا گیا تو انہیں چبوترے پہ بیٹھیں گے، جا کر آوارہ گردی کرتے پھریں گے۔ تو اس آوارہ گردی سے بچانے کے واسطے سب کو یہاں جمع کر کے بتایا جائے کہ آج کی رات ایسا ہوا کیا، آج کی رات کیا ہوا۔ تو میرے نبی اور آپ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کب نبی بنے؟ 40 سال کی عمر میں نبی بنے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا متی وجبت لک النبوہ، آپ یہ بتائیں یا رسول اللہ آپ نبی کب بنے، آپ نبی کب بنے؟ تو حضور کا جواب یہ ہونا چاہیے تھا کہ جب میری عمر 40 سال 6 مہینے 6 دن جب میری عمر تھی، 40 سال 6 مہینے 6 دن جب میری عمر تھی، جب میں نبی بنا۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کنت نبیا وان آدم بین الماء والطین، کہ حضرت آدم علیہ السلام کی مٹی کو ابھی اکٹھا نہیں کیا گیا تھا، اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے نبی بنا دیا تھا، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے بھی پہلے۔ اسی لیے جب حضرت آدم علیہ السلام کی شادی ہوئی، کن سے؟ حضرت حوا علیہ السلام سے شادی ہوئی، تو ان کے پاس جانے لگے، تو پاس جانے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ تم ان کے پاس نہیں جاؤ گے جب تک تم مہر ادا نہیں کرو گے۔ کیا ادا نہیں کرو گے؟ مہر ادا نہیں کرو گے۔ انہوں نے کہا کہ یا اللہ مہر کیسے ادا کرو؟ تو کہا ادا کرو، تو وہ تو جنت میں تھے، جنت میں تو ہیرے ہیں، جواہرات ہیں، سونا چاندی بھرے ہوئے ہیں، اگر وہ چاہتے تو ہیرا جواہرات دے دیتے، تو وہ ہیرے جواہرات کی طرف بڑھے، تو اللہ نے منع فرمایا کہ یہ آپ کو مہر میں نہیں دینا ہے۔ تو اللہ کیا دو؟ اس وقت پیسے تو نہیں تھا نا،
کیا دوں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ آخری نبی، آپ کی اولاد میں ایک آخری نبی آئیں گے جن کا نام محمد ہوگا، اور یہ میرے عرش کے اوپر دیکھو ان کا نام لکھا ہوا ہے میرے نام کے ساتھ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا ہے۔ آپ ایسا کرو، ان پر 10 مرتبہ درود پڑھ دو، ان پر 10 مرتبہ درود پڑھنا آپ کا مہر ادا ہو جائے گا۔ پتہ یہ چلا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے آنے سے پہلے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم آ چکے تھے، اس لیے کہا جاتا ہے نا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے اس پوری دنیا کو سجایا گیا ہے، اور انہی کے ہم امتی ہیں، تو کتنے خوش نصیب امتی ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھی ہوئی تھی، تو حضور نے فرمایا کہ عائشہ آج تم بولو، آج تم مجھ سے کچھ دعا کراؤ، تم کیا دعا کرانا چاہتی ہو مجھ سے دعا کراؤ۔ تو حضرت عائشہ تو ہم لوگ ایسے نہیں تھے، آج ہمارے سے کوئی ہمارے اکابرین، ہمارے علماء یا ہمارے مول صاحب کوئی پوچھے، ہمارے استاد کوئی پوچھے بس کیا مانگنا ہے مانگو، تو ہم کیا مانگتے؟ ایک گھر مل جانا بڑا، ایک بلڈنگ مل جانا، ایک گاڑی مل جانا، کاروبار مل جانا۔ یہ تو یہاں حضرت عائشہ پوچھ رہی ہے، حضور نے ان سے کہا کہ آپ کو کیا چاہیے آپ مانگ لو، آج جو آپ مانگو گے آپ کو دیا جائے گا۔ کس سے پوچھ رہے ہیں؟ بیوی سے پوچھ رہے ہیں۔ اب ہم نے پوچھا کبھی بیوی سے کیا چاہیے؟ انہیں دن بھر مانگتی رہتی، لیکن ہم پھر بھی دینے کو تیار نہیں ہوتے، اس کے گھر میں لڑائی جھگڑے۔ تو کبھی بیوی کو پوچھ کر دیکھیں آپ کو کیا چاہیے، آج بھی میں بڑا خوش ہوں، ذرا پوچھ کے دیکھیں آپ کبھی۔ تو حضرت مولانا پیر طلحہ صاحب، ان کے پاس ایک آدمی آیا کہ بیوی سے جھگڑا ہوتا ہے، ہمیشہ ہوتا رہتا ہے، کیا کراں، کیا کرنا ہے، ایسا میں کیا کروں کہ ان کے دل میں محبت پیدا ہو جائے بیوی کے دل میں۔ انہوں نے کہا کچھ بھی نہیں کرنا ہے، بہت آسان سی بات ہے۔ کیا کرنا ہے پھر کہ آپ کے جہاں آپ رہتے ہو جس بستی میں، اس میں کوئی مٹھائی کی دکان ہے؟ کوئی مٹھائی کی دکان ہے؟ کہا ہاں مٹھائی کی دکان ہے، ٹھیک ہے، آج وہ بستی میں جو وہ دکان ہے اس دکان پر جاؤ، وہ دکان سے ایک مٹھائی کا ڈبہ بہترین خوبصورت جو مٹھائی ہے سب سے مہنگی والی، وہ مٹھائی خریدے اور آپ اپنے ہاتھ سے اپنی بیوی کے منہ میں دیں، بس اتنا کام کرنا ہے آپ کو۔ اب انہیں دوسرے دن آئے، حضرت یہ تو کمال ہو گیا، حضرت کمال ہو گیا، سارے لڑائی جھگڑے ختم ہو گئے۔ کہ کس طرح کیا ہوا کہ میں نے مٹھائی خریدی اور مٹھائی لے کر جیسے بیوی کے منہ میں دیا تو بیوی کے منہ جو ہے وہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ یہ چمتکار کیسے ہو گیا؟ جو آدمی مجھ سے بات کرنے کو تیار نہیں تھا، وہ آدمی اپنے ہاتھ سے مجھے مٹھائی کھلا رہا ہے، یہ چمتکار کیسے ہو گیا؟ تو ساری لڑائی جھگڑا ختم ہو گیا، بیوی سے محبت ہو گئی۔ تو حضرت نے فرمایا ایسا کریں آپ ہر مہینے کی کوئی سی بھی ایک تاریخ طے کر لیں، ہر مہینے کی وہ تاریخ کو ڈبہ لے کر جائیں، بیوی کو اپنے ہاتھ سے کھلائیں، انشاءاللہ ساری لڑائی بھڑائی سب ختم ہو جائیں گی۔ کریں گے نا انشاءاللہ؟ شاید ناراض ہو گئے آج بھی۔ تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کیا کہا جب حضور نے پوچھا کہ آپ مجھ سے مانگ لے، کیا مانگنا چاہتی ہو، میں آپ کو دینے کے تیار ہوں۔ تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں کچھ نہیں مانگنا چاہتی، میں صرف اتنا مانگنا چاہتی ہوں آپ میرے لیے دعا کر دیں کہ اللہ میرے اگلے اور پچھلے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اتنا کہا۔ کس نے کہا؟ عائشہ نے کہا۔ تو حضور نے فرمایا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے اور فرمایا کہ اللہم حاسبنا حسابا یسیرا یا عائشہ، کہ یا اللہ حضرت عائشہ کے اگلے اور پچھلے گناہوں کو معاف فرما اور اس کو بغیر حساب و کتاب جنت میں داخل فرما۔ جب انہوں نے الفاظ سنے، کس کی زبان سے؟ حضور کی زبان سے الفاظ سنے، جس طرح ایک چھوٹا بچہ مچل جاتا ہے اور ایک چھوٹا بچہ کپڑے کھول کر اور پورا مٹی میں پورا لیٹ جاتا ہے پورا، جو اسی طرح عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کپڑے نہیں کھولے بلکہ مٹی میں لیٹ گئی اور مٹی میں لیٹ کے اس طرح خوشی منانے لگی، کس طرح ایک چھوٹا بچہ نیچے کس طرح مٹی میں ملتا ہے اس طرح خوش منانے لگی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا عائشہ کیا ہوا، اتنی خوشی کیوں؟ کہا حضور کہ آپ کی زبان سے میرے لیے جملے نکلے ہیں کہ عائشہ کے اگلے اور پچھلے گناہ معاف ہو بغیر حساب و کتاب۔ تو یہ آپ کی زبان سے جب دعا نکلی ہے تو دعا نکلنے سے پہلے مجھے امید ہے کہ اللہ نے قبول فرما لی ہوگی، تو آپ نے اتنی خوبصورت دعا میرے واسطے کی ہے تو میں بڑی خوش ہوں۔ وہ خوشی میں اس طرح لوٹ پوٹ ہو رہی ہے مٹی کے اندر۔ تو حضور نے اس موقع پر فرمایا، عجیب بات فرمائی، کاش کہ یہ بات ہمیں سمجھ میں آئے۔ تو حضور نے فرمایا عائشہ میں نے یہ تمہارے لیے یہ دعا آج پہلی مرتبہ کی ہے اور ایک مرتبہ کی ہے، آج تم نے کہا آج کی ہے اور ایک مرتبہ کی ہے، یہی دعا میں اپنی امت کے لیے روزانہ دن میں 70 مرتبہ کرتا ہوں۔ کتنی مرتبہ؟ 70 مرتبہ دعا کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے ہمارے لیے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب آسمانوں پر گئے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے باتیں ہوئی فکان قاب قوسین او ادنیٰ، تو وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بات ارشاد فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارے پاس ایک دعا ہے، اگر آپ چاہتے ہو، اگر آپ یہ چاہتے ہو کہ آپ کی آدھی امت کی بخشش فرما دی جائے، اگر آپ کی آدھی امت کی مغفرت کر دی جائے، آپ دعا کر لیں، یا آپ قیامت کے دن کے لیے اس دعا کو رہنے دیں، قیامت کے دن اپنی پوری امت کی سفارش کرنا،
یا تو ابھی آپ یہ دعا کر لیں کہ آپ کی آدھی امت بغیر حساب و کتاب جنت میں داخل ہو جائے، آدھی امت کی مغفرت فرما دوں میں۔ اگر آپ ابھی کر لیں یہ دعا، یا آپ اس دعا کو ابھی نہ کریں، قیامت کے دن سفارش کے لیے اس دعا کو رہنے دیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابوبکر سے فرمایا آنے کے بعد کہ میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس اس دعا کو نہیں کیا کہ میری آدھی امت کی مغفرت ہو جائے، بلکہ میں نے یہ دعا کیا میرے اس دعا کو محفوظ رکھا جائے، میں قیامت کے دن اپنی امت کی سفارش کی دعا کروں گا۔ یعنی قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہماری سفارش فرمائیں گے، اور حضور نے فرمایا کہ جب تک میری امت کا آخری آدمی جنت میں داخل نہیں ہو جاتا، میں اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہوں گا۔ تو یہ باتیں جو بتائی جا رہی ہیں، ابھی شب معراج کا واقعہ شروع نہیں ہوا ہے، ابھی 4-5 گھنٹے لگیں گے، آپ تیار ہو 4-5 گھنٹے کے بعد سے؟ نیند آ رہی ہے تو کیا کرنا، پھر ختم کر دینا۔ تو میں یہ باتیں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے نبی کو ہم سے اتنی محبت تھی، ان کو اتنی فکر تھی ہماری، لیکن ہمیں کتنی فکر ہے، یہ سوچنے کا ایک مقام ہے۔ تو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے نبی دیے کہ جنہوں نے یہ کہا کہ میں ابھی یہ دعا کرنا نہیں چاہتا کہ میری آدھی امت کی مغفرت ہو جائے، اگر ابھی میں یہ دعا کر لوں گا کہ میری آدھی امت کی مغفرت ہو جائے، جو آدھی امت بچی ہے وہ جنت میں کیسے جائے گی؟ اس لیے فرمایا کہ میں قیامت کے دن پوری امت کی سفارش کروں گا، اور مجھے امید ہے کہ میری پوری امت کے بارے میں سفارش قبول کی جائے گی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم نے وہ نبی دیے کہ جو نبی آسمانوں پر گئے ہیں، کوئی نبی نہیں گئے، اور یہ اتنا لمبا سفر ہے، ایسا سفر نہ کبھی آپ سے پہلے کسی نے کیا ہے، نہ قیامت تک کوئی ایسا سفر کر سکے گا، اور رات کے رات میں یہ سفر ہوا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم اپنے بندے کو لے گئے اور رات کے رات سفر کرایا، کہاں سے؟ مسجد اقصی، مسجد حرام بیت اللہ سے خانہ کعبہ سے یہ سفر کرایا مسجد اقصی تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ تو دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کب نبی بنے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنے 40 سال کی عمر میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنے۔ نبوت ملنے کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کا اعلان فرمایا، ایک اللہ کے ہونے کا اعلان فرمایا، تو لوگوں نے آپ کو ستانا شروع کیا۔ جو سگا چچا تھا ابو لہب، اسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر زیادتی کی، اور اس طرح ظلم زیادتی نہیں کی بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات میں اپنے گھر کے اندر سو جاتے، دروازہ بند کر لیتے۔ جب رات میں سو گئے، اور رات میں ابو لہب کیا کرتا، ابو لہب اور ابو لہب کی بیوی دونوں جاتے اور کانٹے جو ہوتے کانٹے، وہ جنگلوں سے کانٹے اکٹھے کر کے لاتے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے کے سامنے وہ کانٹے رکھتے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم صبح میں اٹھتے دروازے کھولتے تو دیکھا کہ سامنے کانٹے بچھے ہوئے ہوتے، جائیں تو کہاں سے جائیں، اپنے بھی دشمن ہو گئے، چچا بھی دشمن ہو گیا۔ تو اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری صورت اتاری، تبت یدا ابی لہب وتب، کہ ابو لہب کے ہاتھ پیر ٹوٹ جائے اور اس کی بیوی برباد ہو جائے، اور بہت جلد وہ عذاب میں داخل ہونے والا ہے، ایسا عذاب کہ وامرأتہ حمالۃ الحطب، ایسا سخت عذاب کہ جس کی جو آگ ہے، جس کی لپٹ ہے وہ اتنی جس کی جو آگ ہے اس کی تپش ایسی ہے کہ اس تپش میں اگر کسی پلر کو بھی رکھا جائے تو پلر بھی ایسا پگھل جائے گا جیسا کہ کاغذ ہوتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ مثال دے کر فرما رہے ہیں کہ اپنے دشمن ہو گئے اپنے۔ تو نبوت ملنے کے بعد 40 سال کی عمر میں نبوت ملی، اپنے دشمن ہو گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 7 ہجری کے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنے، نبوت مل کے 7 سال ہو گئے، تو 7ویں سال یہ ظلم کیا مکہ والوں نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بائیکاٹ کیا، آپ کے پورے خاندان کا بائیکاٹ کیا کہ آپ کے پورے خاندان کا بائیکاٹ کیا جائے گا، اور آپ کو شیعہ ابی طالب میں 3 سال کے لیے قید کر دیا گیا کہ آپ یہاں نہیں رہو گے مکے کے اندر، آپ کی وجہ سے ہمارے لوگ گمراہ ہو رہے ہیں، آپ 3 سال کے لیے قید ہو جائے۔ تو 3 سال کے لیے ان کو قید کر دیا گیا، کہاں پر؟ شیعہ ابی طالب ایک گھاٹی ہے، اس گھاٹی کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قید کر دیا گیا پورے خاندان کے ساتھ، نہ کھانے کو ہے نہ پینے کو ہے، کچھ نہیں ہے۔ اگر کچھ کھا رہے ہیں چھوٹے بچے تو پتے توڑ کر کھا رہے ہیں جو درختوں پر پتے لگے ہوئے ہیں، کہ آج ہمیں کوئی روک رہا ہے، کوئی پریشان کر رہا ہے، کوئی ہمارے راستے میں کوئی دشمن بیٹھا ہوا ہے، ہمارے سارے راستے کھلے ہوئے مسجد کا آنے تک، مسجد کو آباد کرنے تک، پھر بھی ہم جانے کو تیار نہیں ہے۔ یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بائیکاٹ کر گیا، کتنے دن تک؟ 3 سال تک بائیکاٹ کیا گیا۔ اب 3 سال تک وہاں ہے تو ایک معاہدہ لکھا گیا، ایک پیپر پر لکھا گیا آپ کا معاہدہ ہے، اور اس میں اللہ کا نام تھا، تو اس معاہدے کو بیت اللہ شریف کے دروازے پر لگا دیا گیا۔ تو اس معاہدے کو دیمک چاٹ گئی، جو دیمک ہوتی کیڑا ہوتا وہ کیڑا چاٹ گیا۔ تو جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ وہ جو معاہدہ، جو پیپر تھا کعبہ شریف کے اوپر لگا دیا گیا تھا، اس پیپر کو، اس پرچے کو دیمک چاٹ گئی، اور اس پر صرف اللہ کا نام باقی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کے ذریعے سے ابو جہل تک یہ بات پہنچائی، تو ابو جہل نے کہا اگر ایسا ہی ہوا کہ اس پرچے پر صرف اللہ کا نام باقی ہے اور سارے کو دیمک چڑھ گئی، لہٰذا آج سے تمہارا بائیکاٹ ختم ہے، آج سے ہی تم جو ہے مکہ آ سکتے ہو۔ جب ابو جہل نے اپنے ہاتھوں سے دروازہ کھولا کعبے کا اور کعبے کے اندر دیکھا کہ وہ پرچہ لگا ہوا ہے، لیکن وہ پرچے کو دیمک چڑھ کے صرف اللہ کا نام باقی ہے، صرف کس کا نام باقی؟ اللہ کا نام باقی ہے۔ تو انہوں نے بائیکاٹ کو ختم کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس مکے میں آ گئے۔ جب مکے میں آ گئے تو مکے میں آنے کے فوراً بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کا انتقال ہو گیا۔
ابو طالب کا، اس کے بعد بیوی کا انتقال ہو گیا خدیجہ کا، اس کے بعد جب ان دونوں کا انتقال ہو گیا، دونوں سہارا تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سہارے تھے دونوں، تو دونوں کا جب انتقال ہو گیا تو ظالموں نے آپ کو ستانا شروع کیا، اتنا ستانا شروع کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے بیزار ہو گئے اور مکے والوں سے بیزار ہو کر آپ طائف چلے گئے، طائف، اور طائف مکے سے 80 کلومیٹر دور ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدل گئے، طائف میں گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ کاش کہ طائف والے تو میری بات مانیں گے، لیکن طائف والوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانی، انہوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادتی کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف سے واپس لوٹ کر آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے مایوس ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کاش کہ آج میرا کوئی دوست ہوتا، کاش کہ آج میرا کوئی رفیق ہوتا، میرا کوئی غمخوار ہوتا کہ میں اس کو اپنے دل کی باتیں بتاتا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کی دعائیں کی، اس طرح کے جملے بولے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو ہلکا کرنے کے لیے، اس غم کو دور کرنے کے لیے، اس غم کو ہلکا کرنے کے لیے، تسلی دینے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلایا اور جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اور کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آج بہت زیادہ پریشان ہیں، لہٰذا ان کے پاس جاؤ اور ان کو لے کر آؤ۔ تو جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیر کی طرف سے آپ کو اٹھایا، چھت سے آئے جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب لوگ اعتراض کرتے ہیں چھت سے کیوں ہے؟ بھائی وہ فرشتے ہیں، وہ اللہ نے ان کو نور سے بنایا ہے، ان کے لیے جسم نہیں ہے، تو وہ فرشتے وہ کہاں سے بھی آ سکتے ہیں۔ ابھی کوئی آدمی بولتے تمہارے پیچھے شیطان ہے تو انہیں ڈر جاتا شیطان، حالانکہ انہیں سوچنا کہ دیوار کے پیچھے شیطان کے ساتھ، یعنی شیطان پہ اتنا بھروسہ ہے دیوار کو اٹھ کے آ گیا، لیکن فرشتوں پر بھروسہ نہیں ہے۔ جس طرح شیطان کے بارے میں سوچ کے ڈر جاتا، اسی طرح فرشتے کے بارے میں سوچے کہ فرشتے بھی جو ہے چھت سے آ گئے۔ تو اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھایا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں سے ہوئے تھے؟ اپنی پھوپھی جو حضرت ابو طالب کی بیٹی ہیں، ابو طالب کی بیٹی ہیں اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی بہن ہے ام ہانی، ان کے گھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوئے تھے، تو وہاں سے اٹھ کر آپ کو حتیم لے جایا گیا۔ حتیم کیا ہے؟ جو بیت اللہ شریف ہے، اور بیت اللہ شریف کے بازو میں ایک دیوار ہے، اس دیوار کو، اس جگہ کو حتیم بولتے ہیں۔ تو وہاں پر حضرت حاجرہ علیہ السلام دفن ہے اور اسماعیل علیہ السلام بھی وہیں دفن ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا جو حتیم کے اندر 2 رکعت نماز پڑھ لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بخشش فرما دیتے ہیں۔ کبھی آپ کو حج عمرہ نصیب ہو تو حتیم کے اندر 2 رکعت جا کر نماز پڑھنا۔ حتیم کیا ہے؟ یہ بیت اللہ شریف ہے، بیت اللہ شریف کے جو پاس میں جو گول دیوار ہے، اس گول دیوار کے اندر جو جگہ ہے، یہاں کوئی بھی آدمی نماز پڑھ سکتا ہے، کیونکہ بیت اللہ شریف کے اندر جانا تو بہت مشکل کام ہے۔ بیت اللہ شریف کے اندر کون جا سکتا ہے؟ وہ تو بادشاہ کے لیے دروازے کھلتے ہیں، ایک عام آدمی کے لیے وہاں کے دروازے نہیں کھل سکتے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبے کو بڑا نہ بنا کر چھوٹا بنایا اور یہ جگہ چھوڑ دی کہ میرے ماننے والے اور میرے امتی جو بعد میں آئیں گے، اگر وہ چاہیں گے کہ میں کعبے کے اندر نماز پڑھوں تو وہ حتیم میں نماز پڑھے۔ حتیم میں نماز پڑھنا بھی ایسا ہی ہے جیسا کہ کعبے میں نماز پڑھی ہو۔ تو حتیم کے اندر کون دفن ہے؟ حضرت حاجرہ دفن ہے اور اسماعیل علیہ السلام وہیں دفن ہے حتیم کے اندر۔ جو وہاں نماز پڑھ لیتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کے اللہ تبارک و تعالیٰ فوراً مغفرت فرما دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ آپ سب کو حج کرائے، اللہ تعالیٰ آپ سب کو عمرے کرائے، تو جب آپ جاؤ گے تو وہاں پر نماز پڑھنا، انشاءاللہ آپ کی مغفرت ہو جائے گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حتیم لے جایا گیا اور حتیم لے جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینوں کو چاک کیا گیا، دل نکالا گیا، دل نکال کر آب زمزم سے دھلا گیا، آب زمزم سے دھلا گیا، آب کوثر سے نہیں۔ حالانکہ جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم جب آسمانوں سے آئے تھے جو جنت سے ایک برتن بھی لے کر آئے تھے کہ جس برتن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دل مبارک نکال کر رکھا گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو حضرت جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم جب جنت سے برتن لے کر آئے تو آب کوثر بھی لے کر آ سکتے تھے، لیکن آب کوثر لے کر نہیں آئے، جنت سے صرف برتن لائے اور آب زمزم سے دھلا گیا۔ تو علماء نے اسی مسئلے کو لے کر یہ فرمایا کہ آب کوثر سے بھی بہترین اگر کوئی پانی ہے تو وہ زمزم کا پانی ہے، جو ہمارے گھروں میں نہیں ہوتا ہے۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ 5-6 چیزیں ایسی ہیں جیسا کہ کھجور ہے، زمزم ہے، زیتون ہے، سرکہ ہے، یہ وہ چیز ہے کہ جس گھر کے اندر یہ چیزیں ہوں گی اس گھر کے اندر کبھی فاقے نہیں آ سکتے۔ اب ہمارے گھروں کے اندر کتنے فاقے ہیں، صبح کما کے شام کو آیا تو وہ صبح دوسرے دن ہونے تک پیسے ختم ہو گئے، ایک مہینے میں 40-50 ہزار روپے کما رہے، لیکن وہ مہینہ ختم ہونے سے پہلے 40-50 ہزار روپے کہاں چلے جا رہے نہیں معلوم۔ حالانکہ حضور نے فرمایا کہ یہ چیزیں جس گھر کے اندر ہوں گی، جیسا کہ کھجور ہے، زمزم ہے، زیتون ہے، کلونجی ہے، یہ جو وہ چیزیں ہیں، تو یہ چیزیں جس گھر کے اندر ہوں گی انشاءاللہ اس گھر کے اندر کبھی فاقہ نہیں آ سکتا، سرکہ ہوگا۔ تو ان چیزوں کو اپنے گھر میں رکھیں۔ ہم دوائی لینے سے پہلے زمزم کا پانی پئیں، دوائی بھی اگر لینے تو زمزم کے پانی سے دوائی لیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زمزم کوئی آدمی جس ارادے سے بھی پیے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اس ارادوں کو ضرور قبول فرمائیں گے۔ کوئی ایک آدمی اس ارادے سے یہ زمزم پیے کہ اللہ میرے کو کبھی کینسر کی بیماری نہیں ہونا،
تو وہ اس ارادے سے پیے گا تو انشاءاللہ وہ مر جائے گا، اس کی موت تک کینسر کی بیماری اس کو نہیں ہوگی۔ ماء زمزم لما شرب له، کہ جو آدمی جس نیت سے پیے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی اس نیت کو قبول فرما لیں گے۔ تو ڈاکٹر کے پاس بھی جانا ہے، ایسا نہیں، انجیکشن بھی لگانا ہے، گولے دوائی سب کھانا ہے، لیکن اس سے پہلے ہمیں تھوڑا زمزم کا پانی پینا ہے، انشاءاللہ اس سے شفا ملتی ہے۔ یہ میری بات نہیں ہے، یہ میرے اور آپ کے نبی کی بات ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو کس سے دھویا گیا؟ آب زمزم سے دھویا گیا۔ تو معلوم ہوا کہ آب زمزم جو ہے وہ آب کوثر سے بھی زیادہ فضیلت والا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو کیوں دھویا گیا؟ اس لیے دھویا گیا کہ اس کے اندر نور ڈالا گیا، حکمتیں ڈالی گئی، اور اس کے اندر اتنی قوت ڈالی گئی کہ اب جو ہمارا دل ہے یہ وہ دل ہے جو دنیا میں ہے، زمین پر ہے، لیکن اسی دل کو اگر جہنم کے مناظر دیکھا جائے تو دیکھ نہیں سکتا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دل کو دھلایا گا جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے کہ جب یہ اب جہنم کے مناظر دیکھنے والے، جنت کے مناظر دیکھنے والے، وہ مناظر، وہ خطرناک منظر جو ہوں گے، وہ منظر ان کے دل پر اثر نہ کرے، ان کا دل مضبوط ہو جائے۔ جس طرح آپ سعودی کو جاتا کوئی آدمی تو پہلے اس کو انجیکشن لگاتے، جب تک انجیکشن لگتا سعودی کو نہیں جاتا، سب کو معلوم ہے۔ انجیکشن لگنے کے بعد ہی سعودی کو جاتا ہے، کیونکہ وہاں کی آب و ہوا الگ ہے، یہاں کی آب و ہوا الگ ہے۔ اگر انجیکشن نہیں لگوایا تو سعودی کو نہیں جائے گا، پہلے انجیکشن لگوائے گا پھر سعودی کو جائے گا۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آسمانوں پر گئے تو آپ کے قلب مبارک کو دھویا گیا ہے۔ اور جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یقرؤک السلام ویدعوک اللہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو سلام کہا ہے، یعنی اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام بول رہے ہیں کہ اللہ نے آپ کو سلام کہا ہے اور اللہ تعالیٰ آپ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں، اللہ آپ کو اپنے پاس بلانا چاہتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حتیم سے لے جایا گیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب حتیم سے چلے مسجد اقصیٰ تک، تو مسجد اقصیٰ تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم 5 جگہ رکے۔ کتنی جگہ رکے؟ 5 جگہ رکے۔ سب سے پہلے تو حتیم کے اندر رکے، اس کے بعد دوسری جگہ رکے اور 2 رکعت نماز ادا کی۔ تو جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آپ یہاں رکیں اور 2 رکعت نماز ادا کریں۔ تو حضور نے پوچھا کہ کون سی جگہ ہے؟ تو جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جگہ ہے کوہ طور، جہاں پر سے موسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کلام ہوتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے باتیں کرتے تھے۔ یہ برکت والی جگہ ہے کہ جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی تجلیات برستی تھی، رحمتیں برستی تھی۔ تو آپ یہاں پر 2 رکعت نماز ادا کریں۔ تو وہاں پر 2 رکعت نماز ادا کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اس کے بعد جو تیسری جگہ رکے وہ بیت اللحم کے اندر رکے۔ بیت اللحم کون سی جگہ ہے؟ جہاں سے عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی، کہ یہاں عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، تو وہاں پر 2 رکعت نماز پڑھی۔ اور چوتھی جگہ جو آپ رکے تو آپ کو روکا گیا کہ آپ یثرب کے اندر رکے اور یثرب کے اندر 2 رکعت نماز پڑھیں۔ یثرب کون سی جگہ ہے؟ یثرب جو ہے مدینہ ہے۔ مدینہ کو پہلے یثرب بولتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے بعد اس کو مدینہ الرسول یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر کہا گیا۔ پہلے اس کا نام مدینہ ہی تھا، پہلے اس کا نام یثرب تھا۔ تو یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت نماز ادا کی۔ یہ 4 جگہ۔ اور 5ویں جگہ جو ہے وہ مسجد اقصیٰ ہے کہ مسجد اقصیٰ کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت نماز ادا کی۔ کس کی؟ یہ ایسی عبادت ہے، یہ واحد ایک ایسی عبادت ہے مسجد اقصیٰ کہ جہاں دنیا بننے سے لے کر آخر تک ایسی عبادت نہیں ہوگی جو یہاں پر یہ عبادت ہوئی ہے۔ یہ کون سی عبادت ہے؟ یہاں پر امام بھی نبی ہے، مقتدی بھی نبی ہے، کوئی ایسی اس کے علاوہ کوئی عبادت ہے؟ اب یہاں پر ہمارے جیسا چندی چور امام ہے اور ہمارے پیچھے نماز پڑھنے والے کیسے ہیں؟ لیکن یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امام ہے اور ان کے پیچھے نماز پڑھنے والے بھی سارے نبی ہیں۔ اور اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بولا جاتا ہے امام الانبیاء، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبیوں کی امامت فرمائی ہے۔ اور اذان کس نے دی ہے؟ یہ واحد اذان ہے، یہ واحد ایک ایسی عبادت ہے کہ دنیا میں آپ کو ایسی عبادت نہیں ہوگی۔ اذان کس نے دی؟ جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان دی۔ اقامت جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم نے دی۔ پھر جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑ کر آگے کہ آپ نماز پڑھائیں، آگے کیا اور کہا آپ نماز پڑھائیں۔ کیوں؟ کیونکہ آپ ہی، اگر آپ کے بعد کوئی نبی بھی آئے گا تو اس نبی کو بھی آپ کو ہی فالو کرنا پڑے گا۔ آپ کے آنے کے بعد ساری شریعتیں منسوخ ہو گئی، توریت انجیل زبور ساری منسوخ ہو گئی۔ اب اگر کسی کا حکم چلے گا تو قرآن کا حکم چلے گا اور آپ کا حکم چلے گا۔ تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں سے؟ مسجد اقصیٰ سے۔ کیوں؟ مسجد اقصیٰ جو ہے وہ ہم سب کا قبلہ اول ہے، قبلہ اول، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج سے آئے اور نماز کا تحفہ لے کر آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 17 مہینے تک نماز جو پڑھی ہے وہ مسجد اقصیٰ کی طرف رخ کر نماز پڑھی ہے، مسجد اقصیٰ کی طرف۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام تک بیت اللہ شریف کعبہ رہا۔ موسیٰ علیہ السلام سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جو کعبہ رہا، جو قبلہ رہا وہ مسجد اقصیٰ قبلہ رہا، اور ہمارا بھی 17 مہینے تک جو قبلہ رہا وہ مسجد اقصیٰ قبلہ۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، مسجد قبلتین اب بھی موجود ہیں، اب بھی موجود ہے مدینہ کے اندر، آپ جا کر دیکھیں مسجد قبلتین، وہاں 2 قبلے ہیں، اور ایسا نہیں ایک قبلہ ادھر ہے مسجد اقصیٰ ادھر ہے اور پورا اپوزٹ جو
بیت اللہ ہے وہ ادھر ہے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے اندر ہی وہ ادھر سے آ کے ادھر گھوم گئے. اب ایک قبلہ ادھر ایک قبلہ ادھر ہے، جنہوں نے مسجد قبلہ نہیں دیکھی وہ ان کو معلوم ہے. تو نماز کے اندر ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ دل چاہا، یا اللہ میرا یہ دل چاہتا ہے کہ ہمارا کعبہ ہمارا قبلہ وہی ہو جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس کو تعمیر فرمایا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کے اندر ہی آیت اتاری، قد نرا تقلب وجهك فی السماء، کہ آپ کیا کریں نماز کے اندر ہی گھوم جائیں. نماز کے اندر ہی گھوم گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو قبول فرمایا، اور پھر سے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کر موسیٰ علیہ السلام تک قبلہ کون سا ہے؟ بیت اللہ. اور موسیٰ علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک قبلہ کون سا ہے؟ مسجد اقصیٰ. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 17 مہینے مسجد اقصیٰ کی طرف نماز پڑھی. اس کے بعد آپ نے چاہا کہ بیت اللہ کو پھر سے، کعبے کو، بیت اللہ شریف کو پھر سے قبلہ بنا دیا جائے. تو اس وقت سے آج تک اور قیامت تک ہمارا کوئی قبلہ ہے تو وہ بیت اللہ شریف ہے، کہ ہم سب بیت اللہ شریف کی طرف رخ کر نماز پڑھتے ہیں. اور یہ دنیا کی دوسری مسجد ہے. بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور سے پوچھا کہ رسول اللہ کہ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین پر کس مسجد کو بنایا؟ تو حضور نے فرمایا کہ زمین پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے اگر کسی مسجد کو بنایا ہے تو وہ بیت اللہ شریف کعبہ ہے، کہ جس کو فرشتوں کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تعمیر فرمایا. اس کے بعد دوسری مسجد تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ دوسری مسجد مسجد اقصیٰ ہے. پہلی مسجد بیت اللہ شریف ہے جہاں حج کرنے جاتے ہیں، جو کعبہ ہے جس کی طرف ہم رخ کر نماز پڑھتے ہیں. دوسری مسجد مسجد اقصیٰ ہے، اور ان دونوں کے درمیان 40 سال کا فاصلہ ہے، کہ 40 سال پہلے مسجد بیت اللہ شریف کعبے کو بنایا گیا، اس کے 40 سال کے بعد مسجد اقصیٰ کی تعمیر فرمائی، اور یہ فرشتوں کے ذریعے سے تعمیر فرمائی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تین مسجدیں ایسی ہیں پوری دنیا کے اندر کہ ان 3 مسجدوں کے لیے تم سفر کرو گے تو تمہیں ثواب ملے گا، اور کسی مسجد کے علاوہ اور کسی مسجد کا ثواب نہیں ملے گا. یعنی کوئی آدمی سوچنے لگے آج میرے کو عشاء کی نماز پڑھنے مکہ مسجد جانے کا ہے تو اس کو نماز پڑھنے کا ثواب ملے گا، لیکن سفر کا ثواب نہیں ملے گا. تو فرمایا کہ جو سفر کا ثواب ہے وہ 3 مسجدوں کے لیے سفر جب آدمی کرے گا ہر قدم پر اس کو ایک نیکی ملے گی. وہ 3 مسجدیں ہیں. سب سے پہلی جو مسجد ہے وہ بیت اللہ شریف ہے، دوسری مسجد نبوی ہے، اور تیسری مسجد اقصیٰ ہے. اور ان تینوں مسجدوں کی محبت ہمارے دل میں ہونا لازمی ہے. اگر ان تینوں مسجدوں کی محبت ہمارے دل کے اندر نہیں ہے تو ہمارا ایمان مکمل نہیں ہے. ہر مسلمان کے دل میں ان تینوں مسجدوں کی محبت ہونی چاہیے. ان تینوں مسجدوں کی اگر نہیں ہے تو اس کا ایمان مکمل نہیں ہے. اور یہ جو مسجد اقصیٰ ہے یہ سرزمین انبیاء ہے. سب سے زیادہ نبی یہاں پر آئے، 1.25 لاکھ نبی میں سے سب سے زیادہ نبی یہاں پر آئے، اور 30,000 نبی یہاں پر دفن ہیں، اور 5,000 صحابی آج بھی وہاں پر دفن ہیں. 5,000 صحابی مسجد اقصیٰ کے ارد گرد دفن ہیں. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام یہیں پر دفن ہیں. موسیٰ علیہ السلام کی جب وفات ہونے لگی تو موسیٰ علیہ السلام کو جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ آپ کی وفات ہونے والی ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ میری روح قبض کر لینا، لیکن میری روح قبض کرنے کے وقت یہ دھیان رکھنا کہ مجھے مسجد اقصیٰ سے قریب رکھنا. میں جتنا مسجد اقصیٰ سے قریب ہوں گا اتنا میرے لیے فائدہ مند ہے. جب بھی میری وفات آئے تو اس حال میں میری وفات آئے کہ میں مسجد اقصیٰ سے قریب ہوں. اور مسجد اقصیٰ وہ مسجد ہے کہ جس کا نام اللہ نے رکھا. قرآن میں ہے نا، قرآن میں ہے اللہ تعالیٰ اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ. اللہ نے اس مسجد کا نام مسجد اقصیٰ رکھا ہے. اللہ کو اتنی پسندیدہ، یعنی یہ مسجد اقصیٰ اللہ کو اتنی پسند ہے کہ اللہ اگر چاہتے تو سفر معراج جو تھا، معراج کے جو سفر کی ابتدا تھی وہ بیت اللہ شریف سے بھی ہو سکتی تھی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو سفر معراج کی ابتدا فرمائی، جو سفر معراج شروع ہوا وہ کہاں سے شروع ہوا؟ وہ مسجد اقصیٰ سے شروع ہوا. اور وہ پتھر جس پتھر کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قدم مبارک رکھا اور اس پتھر پر رکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں پر گئے، وہ پتھر آج بھی موجود ہے. وہ پتھر آج بھی موجود ہے. اس لیے جو مسجد اقصیٰ ہے وہ پیلے گنبد والی ہے. پیلے گنبد والی مسجد اقصیٰ نہیں ہے، کالے گنبد والی مسجد اقصیٰ ہے. پیلے گنبد والی، چلو میں آپ کو دکھائی دیتا ہوں. پیلے گنبد والی جو ہے اس کا نام قبۃ الصخرہ ہے. جو پیلے گنبد والی جو آپ دیکھتے ہیں گول گول، اس کا نام وہ قبۃ الصخرہ ہے. وہ چٹان، جس چٹان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے تھے، وہ چٹان اس کے نیچے ہے. اب ہم لوگ کیا سوچتے ہیں؟ یہ مسجد اقصیٰ ہے. یہ سوچتے نا بھئی یہ مسجد اقصیٰ ہے، حالانکہ یہ کیا ہے؟ یہ قبۃ الصخرہ ہے. اس کے نیچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس پتھر پر پیر مبارک رکھ کر، قدم مبارک رکھ کر سفر معراج کا آغاز ہوا، وہ پتھر اس کے نیچے ہے. اور مسجد اقصیٰ کون سی ہے؟ یہ مسجد اقصیٰ ہے، اس کے سامنے ہے. یہ ہے مسجد اقصیٰ. کالے گنبد والی مسجد اقصیٰ ہے اور یہ پیلے گنبد والی قبۃ الصخرہ ہے. جب زمانہ آیا عبد الملک بن مروان کا، سن 66 ہجری،
تو ان کو معلوم ہوا کہ یہ تو وہ پتھر ہے کہ جس پتھر سے سفر معراج جو معراج کی ابتدا ہوئی تھی، اور یہ پتھر ایسے ہی پڑا ہوا ہے۔ وہ یہودیوں کے قبضہ میں تھا، اور یہودی وہاں پر اپنے جانور باندھتے تھے، اس کی بے حرمتی کرتے تھے، تو انہوں نے فوراً وہاں پر اس کو تعمیر فرمایا۔ قبۃ الصخرہ اس کو بولتے ہیں۔ انہوں نے اس کو تعمیر فرمایا، اور اس کو تعمیر کرنے میں 7 سال لگے۔ 7 سال اس کو تعمیر کرنے میں لگے، اور اس کے دروازے پر سورہ یاسین کو لکھوایا گیا۔ کبھی آپ جائیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس کے دروازے پر سورہ یاسین کو لکھوایا گیا، اور اس کو جو چاروں طرف یہ اوپر جو نیلی پٹی ہے، اس پر سورہ بنی اسرائیل لکھی ہوئی ہے۔ وہی سورت کہ جو سورت اس رات میں نازل ہوئی، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، سورہ بنی اسرائیل، اسی سورہ بنی اسرائیل کو سونے سے انہوں نے لکھوایا، عبد الملک بن مروان نے سونے سے لکھوایا۔ جو گنبد ہے، یہ گنبد ان کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے، سارے پیسے ختم ہو گئے، تو یہ گنبد جب بعد میں جورڈن کے کنگ تھے شاہ حسین، تو انہوں نے اس گنبد کو 200 کلو سونے سے لگایا۔ یہ جو گنبد ہے، یہ گنبد 200 کلو سونا ہے اس کے اوپر، اسی لیے یہودی اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں کہ اگر اس مسجد پر قبضہ ہوا تو 200 کلو سونا مل جاتا۔ اب 200 کلو سونا آپ حساب لگا سکتے ہیں کتنا اربوں خربوں کا ہوگا۔ تو اس کو یہ قبۃ الصخرہ ہے، اور بلیک گنبد والی وہ مسجد اقصیٰ ہے۔ تو یہاں سے سفر معراج کی جو معراج کا جو سفر ہے، یہاں سے ابتدا ہوئی، اور یہاں سے ابتدا فرمائی کیوں؟ کیونکہ یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پر سب سے زیادہ نبی آئے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں کتنی مرتبہ رکے؟ 5 مرتبہ رکے۔ اور اس مسجد جو ہے، اس مسجد کے بارے میں ایک بات اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس مسجد کے بارے میں حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب اس مسجد کو تعمیر فرمایا، تو اس مسجد کو تعمیر فرمانے کے بعد آپ نے 5 دعائیں کی۔ کتنی دعائیں؟ آپ نے 5 دعائیں کی۔ کبھی آپ اللہ تعالیٰ آپ سب کو وہاں پر لے جائے، اور آپ کی دعاؤں سے اللہ مجھے بھی لے جائے۔ جب آپ وہاں جاؤ گے تو ان 5 دعاؤں کو آپ یاد رکھنا۔ سب سے پہلی دعا یہ فرمائی کہ اللہ جو یہاں پر آئے اور وہ توبہ کرے تو اس کی توبہ کو آپ قبول فرمائیں۔ مسجد اقصیٰ کے اندر جو یہاں پر آئے گا، توبہ کرے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو ضرور قبول فرمائیں گے۔ دوسری دعا یہ فرمائی، کوئی بیمار یہاں پر آئے اور وہ اپنی بیماری کی دعا کرے کہ اللہ اس کی بیماری کو آپ ختم فرما دینا۔ اور تیسری دعا یہ فرمائی، کوئی اگر بے چین آدمی، بے سکون آدمی، پریشان آدمی اور نہایت قرض میں ڈوبا ہوا ہے اور بالکل پریشان ہے، وہ آدمی یہاں پر آئے، یا اللہ اس کو امن دے، اس کو چین دے، اس کو سکون دے۔ تو جو یہاں پر آدمی جائے گا پریشان، اس کو ایسا امن ملے گا، اس کی ساری ٹینشنیں ختم ہو جائے گی۔ اور چوتھی دعا یہ کی، یا اللہ کوئی گنہگار یہاں پر آ جائے، جب وہ یہاں مسجد میں نماز پڑھے اور مسجد میں نماز پڑھنے کے بعد جب باہر نکلے تو وہ اسی طرح گناہوں سے پاک ہو جائے جیسا کہ آج ہی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ اور 5ویں دعا یہ فرمائی سلیمان علیہ السلام نے، یا اللہ کوئی غریب، کوئی محتاج، کوئی لاچار یہاں پر آئے، جب یہاں سے مسجد میں جب آیا تو غریب تھا، اب یہاں سے جب وہ جائے گا، یا اللہ اس کو مالدار بنا دے۔ اس لیے جو مسجد اقصیٰ ایک بار جا کے آتے ہیں وہ کبھی غریب نہیں ہوتے، وہ ہمیشہ مالدار ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جگہ جگہ گھومنے جاتے ہیں، سنگاپور، امریکہ، لندن گھومنے گیا، لیکن کبھی مسجد اقصیٰ گھومنے کی توفیق نہ ہوئی۔ ان 5 دعاؤں کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے آپ مسجد اقصیٰ جب جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اس جانوں کو ضرور قبول فرمائیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی۔ کن کو نماز پڑھائی؟ نبیوں کو نماز پڑھائی۔ مسجد اقصیٰ کے اندر نبیوں کو نماز پڑھائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں آئے ہیں، اور وہ نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے وہاں پر موجود ہے۔ نبی پہلے ہی موجود ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں آئے۔ اب یہاں پر اگر امام بعد میں آتا، یہاں تو جھگڑے ہو جاتے بھائی، یہاں تو لڑائیاں ہو جاتی، یہاں تو لوگ ٹائم دیکھتے رہتے۔ یا ہمارے کو بھی جو ہے بہت احتیاط کرنا پڑتا ہے۔ یہاں شادیوں میں آج ہی ایک کارڈ آیا میرے پاس، اس میں 9 بجے لکھا ہوا تھا۔ بہت سارے آپ نے بھی کارڈ دیکھے ہوں گے، 8 بجے کھانا لکھا ہوتا، 8:30 بجے 9 بجے کھانا۔ آپ خود بولے کبھی 8 بجے آپ کو کھانا ملا؟ کبھی ملا کھانا؟ 10 بجے، 10:30 بجے، 11 بجے کھانا ملتا، لیکن کسی کو کوئی پریشانی نہیں ہوتی، کسی کو غصہ نہیں آتا، کوئی بھی کسی کو نہیں بولتا ارے 8 بجے لکھ کے 10 بجے کھانا دے رہے۔ لیکن یہاں مسجد میں جب آیا اور 30 سیکنڈ تو دور کی بات ہے بھائی، اگر 1 سیکنڈ بھی اوپر ہو گیا تو غصہ آ جاتا۔ کئی کو غصہ آتا سمجھ میں نہیں آتا، بھائی وہ بھی ایک انسان ہے، ہم لوگ بھی ایک انسان ہیں، ہمیں کوئی آسمان سے آگے نہیں ہے، ہم لوگ بھی انسان ہیں، ہمارے کو بھی وہ ضرورت ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے پیشاب آ رہا لیکن پیشاب نہیں کر سکتا، کہیں وہ 5 منٹ ہے، اگر پیشاب کرنے کا 2 منٹ میں وضو کرتا تو ٹائم ہو جاتا، پیشاب روک کر نماز پڑھانا پڑتا ہے۔ حالانکہ اس طرح نماز پڑھانا مکروہ ہے، لیکن یہ بات کیسے سمجھائے لوگوں کو؟ یہ بات کیسا سمجھائے؟ اب واش روم کو جانا ہے، بیت الخلاء میں جانا ہے، پاخانہ لگ گیا، ٹوائلٹ آ رہی، کیسے جائے؟ 5 منٹ ہے، 2-4 منٹ وہاں لگ جائیں گے، پھر وضو کرے گا، آئے گا تو جب تک لڑائی جھگڑے ہو جائیں گے۔ اب وہ روکنے کے باوجود نماز پڑھانی پڑتی ہے، اور حالانکہ اس طرح نماز پڑھانا مکروہ ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہماری نماز تو ہو جائے گی، لیکن جو دشمن ہمارے پیچھے کھڑے ہوئے ہیں، جو یہ سوچ رہے ہیں کہ 1 منٹ اگر لیٹ ہوا تو ہم یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، یہ سارا گناہ اس پر پڑا، کیونکہ اس کے ڈر کی وجہ سے پڑھائی جا رہی ہے نماز۔
تو یہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں آئے ہیں اور مقتدی جو نبی ہیں مقتدی وہ سارے پہلے موجود ہیں. اگر اب بھی ہمارا کوئی امام صاحب بعد میں آ جائے تو برداشت کرے, صبر کرے, دل کے بغض اور کینوں کو باہر رکھ کر آئے. دل میں اگر بغض ہے, تکبر ہے, کینہ ہے, پھر آپ مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ کی نماز کا کوئی فائدہ نہیں ہے, آپ نہ پڑھیں تو بہتر ہے, آپ کو ڈبل گناہ ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معراج کا جو سفر ہے, یہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور یہاں جب آئے تو یہاں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم براق پر آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم براق پر آئے اور یہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری چینج ہوئی جس کا نام ہے دوسری سواری. دوسری سواری اس کا نام ہے رف رف. کیا نام ہے؟ رف رف اس کی سواری کا نام ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ سواری ہیں کہ جن کا ایک قدم یہاں ہے, دوسرا قدم وہاں پڑتا ہے جہاں تک آدمی کی نگاہ جاتی ہے. ایسی سواری ہے جہاں تک حضور کی سواری نگاہ جاتی وہاں پر اس کا دوسرا قدم پڑتا. اور چند سیکنڈوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں پر چلے گئے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں پر گئے تو جب پہلے آسمان پر پہنچے تو پوچھا گیا کون ہے؟ تو جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں ہوں. تو فرشتوں نے پوچھا کہ آپ کے ساتھ کون ہے؟ تو فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ ہے. تو فرشتوں نے فرمایا کہ اجازت مل گئی؟ کہا ہاں ہمیں اجازت مل گئی آنے کی. لیکن جس طرح اب ہم یہاں پر کسی کے گھر کو نہیں جا سکتے, میں آپ کے گھر کو نہیں جا سکتا, آپ میرے گھر کو نہیں آ سکتے, کوئی کسی گھر کو نہیں جاتا, اپنے گھر میں جاتا, دوسرے گھر میں جاتا تو کچھ کام ہوتا ہے یا کوئی آدمی بلاتا ہے تو جاتا ہے آدمی. تو یہاں بھی جس طرح ہمارے گھر کے قاعدے قانون ہے اسی طرح آسمانوں کے بھی قاعدے قانون ہے. ایسے نہیں جاتا کوئی آدمی, شیطان بھی نہیں جا سکتا. کبھی آپ نے دیکھا ہوگا رات میں آپ اوپر دیکھ رہے ہیں, اوپر سے ایک انگارہ آتا ہے, اوپر سے گنگارا. کس کو مارا جاتا ہے وہ انگارا؟ شیطان کو مارا جاتا ہے وہ انگارا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا میں آنے سے پہلے شیطان آسمانوں پر جاتا تھا اور آسمانوں کی خبر لے کر آتا تھا. لیکن جب حضور آ گئے تو شیطان کے دروازے بند ہو گئے. اب شیطان آسمانوں پر نہیں جاتا. اب شیطان اگر آسمانوں پر جاتا ہے تو اس کو انگارے مارے جاتے ہیں, انہیں واپس زمین پر آ جاتا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم گئے تو پوچھا کون ہے آپ کے ساتھ؟ تو بتایا گیا کہ جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا کہ میرے ساتھ حضور ہیں, ہم آئے. تو پہلے آسمان پر گئے تو کن سے ملاقات ہوئی؟ پہلے آسمان پر آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. کن سے ملاقات ہوئی؟ آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. دوسرے آسمان پر گئے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. تیسرا آسمان پر گئے تو حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. اور چوتھے آسمان پر گئے تو حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. اور پانچویں آسمان پر گئے تو حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. چھٹے آسمان پر گئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. جب ساتویں آسمان پر پہنچے تو وہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. اور ابراہیم علیہ السلام نے ایک خوبصورت پیغام دیا ہمارے لیے, ہم اس پر عمل کرنے والے بنے. ایک خوبصورت پیغام دیا, کہا سب نے کہا کہ ہمارے نبی آ گئے, میرے نبی آ گئے. لیکن ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرے بیٹے آ گئے. تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا ایک پیغام ہے, آپ اپنی امت کو جا کر میرا پیغام دینا. سب سے پہلا پیغام یہ ہے کہ آپ اپنی امت کو میرا سلام بولنا. جواب دیں آپ. ابراہیم علیہ السلام کا سلام کا جواب دینا. اور نبی ہمارے کو سلام کر رہے, کسی نبی نے کسی امت کو سلام نہیں کیا, لیکن ابراہیم علیہ السلام اس امت کو ہمیں سلام کر رہے ہیں. تو ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے کیا کہا کہ آپ اپنی امت کو سلام بولنا, میرا سلام ہے. اور دوسرا کام کیا کرنا ہے؟ اپنی امت کو آپ بولنا کہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. جو آدمی اتنا ایک جملہ پڑھے گا تو اس کے اس اتنے پڑھنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی طرف سے جنت میں ایک درخت لگا دیتے ہیں. جو قیامت کے دن جب نفسی کا عالم ہوگا, لوگ اپنے پسینے میں ڈوب رہے ہوں گے, اور جس کا جتنا زیادہ گناہ ہوگا وہ اتنا ہی اپنے پسینے میں ہوگا. کم گناہ ہوگا تو گھٹنے تک پسینہ ہوگا, اس سے زیادہ گناہ ہوگا تو پیٹ تک پسینہ ہوگا, اس سے زیادہ گناہ ہوگا تو گلے تک پسینہ ہوگا. جس کے بہت زیادہ گناہ ہوں گے تو انہیں پورے اپنے پسینے میں ڈوبتا ہوں, یعنی اپنا بدن کا پسینہ نکل رہا ہوگا اتنا زیادہ, یہ اپنے بدن کا پسینہ ہوگا اور اپنے پسینے میں ڈوب رہا ہوگا. اور فرشت جو سورج ہے, سورج صرف ایک ہاتھ اوپر ہوگا, ایک ہاتھ اوپر. یہاں ٹمپریچر زیادہ ہو جاتا تو کیسی گرمی ہوتی, اب بھی کیسی گرمی ہو رہی ہے, اور جب ایک ہاتھ اوپر ہوگا تو کیسی بری گرمی ہوگی. تو فرمایا اس عالم میں جب یہ نفسی کا عالم ہوگا, لوگ اپنے پسینے میں ڈوب رہے ہوں گے, اس وقت یہ آدمی جو ایک مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھے گا, یہ آدمی. اور ابراہیم علیہ السلام نے بتایا کہ کس طرح, کہ اس طرح اپنے دونوں پیروں کو اس طرح اس جو درخت ہے اس درخت کو ٹیل لگا کر آرام سے بیٹھا ہوگا اور نظارہ دیکھ رہا ہوگا. کون ہے وہ آدمی؟ یہ وہ آدمی ہے جس نے دنیا میں پڑھا ہوگا. اب سوال یہ ہے, اب لوگ بہت ہوشیار ہیں, انہیں بولتا اگر ایک مرتبہ پڑھے تو بس ہے نا بھائی, ایک مرتبہ پڑھے تو بس ہے نا. تو اس کو جواب یہ دیا جائے گا, یہاں پر ایک پلاٹ لیا بس ہوا کیا؟ ایک پلاٹ بس ہوا کیا؟ ایک پلاٹ لینے کے بعد دوسرا پلاٹ لیتا, دوسرا پلاٹ کے بعد تیسرا پلاٹ, پھر چوتھا پلاٹ. ایک گھر بنانے کے بعد ایک گھر بس نہیں ہوتا, اب دوسرا گھر رہنا میرے کو. جس طرح یہاں پر وہ خواہش ہے پیسے کمانے کی, اسی طرح وہاں بھی خواہش ہوگی. جس کے جتنے زیادہ درخت ہوں گے انہیں سب سے زیادہ مالدار ہوگا.
اب بینک میں جس کے سب سے زیادہ پیسے ہیں اس کو بولتے ہیں سب سے زیادہ مالدار آدمی ہے، جس کی جتنی زیادہ پلاٹ ہیں، گھر ہے، گاڑیاں ہیں، اس کو بولتے ہیں یہ آدمی مالدار ہے۔ اسی طرح قیامت کے دن بھی جس کے جتنے زیادہ درخت ہوں گے وہ اتنا زیادہ مالدار ہوگا۔ یہاں کا مالدار کو کوئی آدمی ٹچ نہیں کرتا، سب لوگ ڈرتے ہیں۔ مالدار آدمی سے کوئی غلطی ہو جائے تو کیا بولتے لوگ؟ کوئی بات نہیں، چھوڑو جی، ہو جاتا ہے سب۔ غریب آدمی سے اگر کوئی غلطی ہو تو نہیں جان بوجھ کے کرائیں نا، جان بوجھ کے کرائیں، اس کے خلاف کیس کریں گے، اس کو لے کے جاؤ۔ تو وہاں بھی یہ ہوگا، جس کے جتنے زیادہ درخت ہوں گے امیر ہوگا، اتنا جلدی جنت میں جائے گا، اور جس کے درخت نہیں ہوں گے انہیں پھنسا رہے گا۔ تو اس لیے کیا کرنا ہے؟ زیادہ سے زیادہ یہ پڑھتے رہنا، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اب میں نے جب سے یہ بتا رہا ہوں 5 منٹ میں 3 بار پڑھ دیا، 3 تو درخت میرے لگ گئے۔ تو آپ بھی جب پڑھیں گے تسبیح لے لیں آپ۔ اس لیے میں بولتا ہوں کہ مسجد میں لوگ آتے ہیں، اب 5 منٹ ہے، انہیں 5 منٹ پہلے آ گیا، ارے 8 بجے نماز تھی، ابھی 7:55 ہے، ابھی 5 منٹ ہے۔ اب وہ سوچتا ہوں میں 5 منٹ پہلے کیوں آ گیا، آخر میں کیوں آ گیا؟ میں تو پورا گھر سے ٹائم دیکھ کے چلا تھا، لیکن 5 منٹ پہلے میں کیوں آ گیا؟ بھائی آپ شکر ادا کریں، میں 5 منٹ پہلے آ گیا۔ یہ تسبیح یہاں پر لٹک رہی ہے، آپ کے انتظار میں ہے، آپ تسبیح لیں اور کلمہ پڑھیں، آپ 100 مرتبہ یہ کلمہ پڑھیں، آپ کے لیے 100 درخت لگا دیے جائیں گے۔ تو کبھی بھی جلدی آنے میں پریشان نہ ہو۔ بہت سے لوگوں کو میں دیکھتا ہوں، آیا ابھی 5 منٹ ہے، چلو اتنا کونے میں بیٹھ کر واٹس ایپ چلا لیتا ہوں، فیس بک کچھ تو بھی چلا لیتا ہوں۔ مسجد میں تو نہ چلائیں ان چیزوں کو، کوئی ضروری چیز ہے، آپ پڑھ رہے ہیں، کتاب پڑھ رہے ہیں تو آپ پڑھ لیں وہ۔ اب جس طرح میرے کو کتاب پڑھنا ہوتا ہے، فون میں کتاب پڑھ لیتے، وہ فون میں کتاب پڑھ لو آپ، یا کچھ بھی آپ کو کوئی ضروری چیز ہے وہ کر لیں آپ۔ لیکن آپ یہاں آ کر واٹس ایپ میں یا فیس بک میں اور انسٹاگرام میں آپ لگ گئے، لوگوں سے بات کر رہے ہیں، چیٹنگ کر رہے ہیں، یہ دنیا کی باتیں مسجد میں کرنا حرام ناجائز ہے، دنیا کی باتیں۔ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ کا زمانہ ہے، عمر رضی اللہ تعالیٰ محراب میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو 2 آدمی مسجد نبوی کے اندر کونوں میں بات کر رہے ہیں، کونے میں بات کر رہے ہیں۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ اگر چاہتے تو ان کو آواز مار کے بلا سکتے تھے، تو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بلایا نہیں۔ تو اس زمانے میں ایسے نہیں تھا، قالینیں نہیں تھی اس زمانے میں، ایسے جو سنگ مرمر یہ پتھر لگے ہوئے نہیں تھے، مٹی کی زمین ہوتی تھی، پتھر ہوتے تھے۔ تو وہاں سے عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پتھر اٹھایا اور پتھر اٹھا کر ان کو ہلکے سے مارا، وہ 2 آدمی کو۔ جب ان کو مارا تو انہوں نے دیکھا، ایک دم دیکھا تو ان کو بلایا، ادھر آؤ۔ تو بلایا، ان سے کان میں پوچھا، زور سے چیخ کے نہیں، یہاں تو چیختے، اب یہاں کوئی آدمی بیٹھا، فون آ گیا تو یہی ہاں بھائی کہاں ہے، بتاؤ کتنی مطلب کیسی عجیب بات ہے۔ مسجد میں تو آپ دنیا کی باتیں نہیں کر سکتے۔ تو جب وہ آئے، بلایا، پاس میں بلایا، تو پوچھا آپ کہاں کے ہو؟ یہاں کے تو نظر نہیں آتے، یہاں کے سارے لوگ جانتا ہوں۔ تو کہا ہم طائف کے ہیں۔ اب عمر رضی اللہ عنہ کا آپ اگلا جملہ سنیں۔ تو حضرت عمر نے فرمایا تم خوش نصیب ہو، بچ گئے، اگر تم مدینے کے ہوتے تو تمہیں 100 کوڑے لگواتا میں۔ کیوں حضور، ایسی کیا وجہ ہے؟ وہ اس لیے کہ تم مسجد میں بات کر رہے ہو، یعنی معلوم یہ ہوا کہ اس زمانے میں جو مسجد میں بات کرتا تھا اس کو 100 کوڑے لگوائے جاتے تھے۔ تو فرمایا کہ تم طائف کو، تمہیں پتہ نہیں ہے یہاں کے قانون، تم دور سے آئے ہو، اس لیے میں تمہیں چھوڑ رہا ہوں، اگر تم مدینے کو ہوتے تو تمہیں 100 کوڑے لگواتا۔ اور یہاں بھی مسجدوں میں آئے، وضو کرتے ہوئے ٹھٹے مار رہے ہیں، بات کر رہے ہیں، ہنسی مذاق کر رہے ہیں، بھائی نہ کرے، یہ میری بات نہیں ہے، یہ حضور کی بات ہے۔ اور حضور نے فرمایا کوئی آدمی یہ چاہتا ہے کوئی آدمی کہ میرے سارے اعمال برباد ہو جائے، تو اس کو چاہیے کہ وہ مسجدوں میں ہنسی مذاق کرے، مسجدوں میں مسخرہ پن کرے، مسجدوں میں چیخے چلائے، اس کے سارے اعمال جب قیامت کے دن جائے گا 0/0، 0 لکھا ہوا کچھ بھی نہیں، سارے اعمال ختم۔ اس لیے جب مسجد میں آئے تو ادب سے آئے، پیار سے آئے، ادب احترام سے آئے، مسجد میں دنیا کی باتیں نہ کریں، وضو کرتے ہوئے چیخنا چلانا بات کرنا ہرگز نہ کریں، یہ آپ کے اعمال ختم ہو جائے گا۔ انتحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، آپ کے اعمال ایسے ختم ہو جائیں گے آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ آپ یہ سوچیں گے میرے پاس تو حج ہیں، عمرے ہیں، زکوٰۃ ہے، فطرے ہیں، اور میرے پاس تو اتنے سارے روزے ہیں، نمازیں ہیں، آپ یہ سوچ رہے ہو، لیکن قیامت کے دن جب آپ دیکھو گے جا کر تو دیکھو گے آپ کا نامہ اعمال بالکل 0/0، نامہ اعمال خالی ہو گیا۔ تو مسجد میں جب بھی آئے تو بالکل بات نہ کریں، ہرگز بات نہ کریں، بات کریں باہر کر لیں خوب بات، لیکن مسجد میں نہ کریں۔ یہ میری بات نہیں ہے، یہ ایسا نہیں کہ میری کوئی دشمنی ہے، میری کوئی دشمنی بتا رہا ہوں، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے۔ حضور نے کیا فرمایا، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہاری آخرت برباد ہو جائے تو مسجدوں میں خوب چیخو چلاؤ، تو مسجد میں ہرگز نہ چیخے چلائے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سلام کہا، دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس گئے، اللہ نے بھی سلام کہا، تین ہستیوں نے ہمیں سلام کہا، حضرت آدم علیہ السلام نے سلام کہا، ابراہیم علیہ السلام نے سلام کہا، اور تیسرا سلام کس نے کہا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سے سلام کہا۔ بتاؤ کتنے خوش نصیب لوگ ہیں ہم کہ اللہ ہم سے سلام بول رہے ہیں کہ آپ سلام۔ تو حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب آگے گئے تو حضرت حارثہ بن نعمان رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہیں، ان کی آواز سنی، وہ قرآن پڑھ رہے تھے۔ تو جب وہ قرآن پڑھ رہے تھے تو ان کے قرآن پڑھنے کی جنت میں آواز آ رہی تھی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کی آواز سنی تو ایسا پیچھے دیکھا، تو حضرت علیہ السلام نے کہا کہ حضرت آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ فرمایا کہ تو حارثہ بن نعمان کی آواز ہے۔ حارثہ بن نعمان تو ابھی میں مدینے میں چھوڑ کر آ رہا ہوں، مکے میں چھوڑ کر آ رہا ہوں، مکے میں، یہاں اس کی آواز کیسے آ رہی ہے؟
تو جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ دنیا میں قرآن پڑھتے ہیں، لیکن ان کی جب وہ قرآن پڑھتے ہیں ان کی قرآن کی آواز کو، تلاوت کو تمام جنت والوں کو، تمام حوروں کو، تمام فرشتوں کو سنائی جاتی ہے۔ کیوں سنائی جاتی ہے؟ وہ کون سا عمل ہے؟ تو فرمایا کہ انہوں نے جب وہ بچپن میں تھے تو ان کے والد صاحب کا انتقال ہو گیا تھا، وہ اکیلے بھائی ہیں اور ان کی والدہ اکیلی ہے، اکیلے بھائی والدہ اکیلی ہے۔ والدہ کی وہ خدمت کی ہے کہ اس خدمت کی بنا پر وہ دنیا میں مکے کی سرزمین پر قرآن پڑھتے ہیں، لیکن ان کی قرآن کی جو آواز ہے وہ فرشتوں کو اور حوروں کو سنائی جاتی ہے۔ کیوں؟ والدہ کی خدمت کی ہے۔ کس طرح خدمت کرتے تھے؟ رات میں جب آتے تھے تو کھانا بنا، دن بھر کام کرتے تھے، رات میں جب آتے تھے تو والدہ کو کھانا بناتے تھے اور اپنے ہاتھ سے کھانا کھلاتے تھے، اور والدہ کو اپنے ہاتھوں سے نہلاتے تھے، اپنے ہاتھوں سے کپڑے پہناتے تھے، اپنے ہاتھوں سے کنگھی کرتے تھے، سارے کام اپنے ہاتھوں سے کرتے تھے۔ اور والدہ اتنی معذور تھی کہ پیشاب پخانے بھی نہیں دھل سکتی تھی، یہ والدہ کا پیشاب پخانہ دھلتے تھے۔ دنیا میں اگر کوئی آدمی اب یہ کوئی کام کرے تو اس کو لوگ بیوقوف بولتے، بیوقوف ہے، حالانکہ جس کی خدمت کی جا رہی ہے کون ہے؟ وہ شخص ہے کہ جس کی قدموں کے نیچے ہماری جنت ہے۔ اس لیے کسی پیر، فقیر، کسی مول صاحب سے آپ کو دعا کرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ لوگ ہمارے کو بولتے ہیں دعا کرو، میں سب کو بولتا ہوں اگر آپ کی والدہ زندہ ہیں آپ اپنی والدہ سے دعا کرائیں، اگر آپ کی والدہ فوت ہو گئی ہیں تو آپ کی بہن، آپ اپنی بہن سے دعا کرائیں، بہن بھی نہیں ہے تو آپ اپنی خالہ سے دعا کرائیں۔ حضور نے ان 3 لوگوں کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ یہ 3 اگر آپ کے بارے میں دعا کریں گے آپ کی دعا کو ضرور قبول فرمایا جائے گا۔ تو ایک صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، میری دعا کریں، تو حضور نے پوچھا آپ کی والدہ ہیں؟ کا فرمایا کہ نہیں یا رسول اللہ میری والدہ وفات ہو گئی ہے۔ تو حضور نے فرمایا آپ کی خالہ ہیں؟ خالہ کون ہوتی ہے؟ ہماری امی کی بہن خالہ ہے۔ فرمایا خالہ ہیں؟ فرمایا کہ ہاں رسول اللہ خالہ تو میری زندہ ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ آپ کو پھر مجھ سے دعا کرانے کی ضرورت نہیں ہے، نبی وقت کے نبی ہیں۔ تو حضور نے فرمایا کہ اپنے خالہ کے پاس جائیں، خالہ کی خدمت کریں، خالہ کی دعائیں لیں، خالہ کی دعائیں ماں کی دعاؤں کے برابر ہیں۔ اور یہاں ہماری اگر لڑائی ہے تو کس سے ہے؟ خالہ سے لڑائی ہے، کہ میرے بچوں کو اپنی بچی نہیں جانا، اب خالہ کے گھر کو بھی نہیں جانا، اس سے بات نہیں کرنے کا، بھائی اس کو پسند نہیں آئی نہیں کر، یہ تو اللہ نے طے کیا ہے کس سے شادی ہونا ہے، یہ دنیا والوں نے طے نہیں کیا۔ جہاں سے اگر ہمارا رشتہ ٹوٹ گیا تو یہ سوچنا ہے کہ یہ لڑکی میری قسمت میں نہیں تھی، جو میری قسمت میں وہ میرے گھر میں آئے گی۔ اب زبردستی یہی کرنا کا ہے، تو اس نے اللہ کے قانون کو بدل دیا۔ جب اللہ کے قانون کو بدلے گا، زبردستی شادی کیا، اب شادی کے بعد سکون نہیں دیکھے گا۔ اس لیے لو میرج میں سکون نہیں ہے۔ دیکھ لیں آپ کسی کو بھی جو لو میرج کرتا ہے کسی کو بھی سکون نہیں ہے، کیوں؟ کیونکہ اس نے اللہ کے قانون کو بدلا ہے۔ اللہ نے اس کی زندگی میں دوسری لڑکی رکھی تھی، لیکن اس نے اس لڑکی کو نہیں کر اس کو کیا ہے زبردستی، والدین کو ڈرایا، دھمکایا، میں سوسائڈ کر لیتا ہوں، پھانسی لگا لیتا ہوں، زہر کھا لیتا ہوں، یہ لڑکی سے میری شادی ہونا۔ اور والد صاحب بھی بیچارہ مجبور ہے، کیا کرنا، کر دو شادی کر دیے۔ اب 1 مہینے کے بعد بول رہا میرے کو اس سے پیچھے چھڑاؤ کیسا بھی کر کے، یہ ہے حال۔ تو والدین کی مرضی میں ہی ہماری کامیابی ہے۔ تو ان کو حارث بن نعمان رضی اللہ عنہ کی یہ مقام کیسے ملا کہ قرآن زمین پر بیٹھ کر پڑھ رہے ہیں لیکن جنت والوں کو قرآن سنایا جا رہا ہے والدین کی خدمت کی وجہ سے۔ اگر والدہ ہیں تو ان کی خدمت کی جائے۔ دیکھو یہ صاف حدیث ہے، حضور نے کیا ارشاد فرمایا، اگر تمہیں دیکھنا ہو کہ اللہ مجھ سے راضی نہیں تو اپنے والدین کو دیکھے، والدین راضی ہیں تو اللہ بھی راضی ہے، والدین ناراض ہیں تو اللہ بھی ناراض ہے۔ صاف آسان بات ہے۔ اگر والدین ناراض ہیں پھر آپ کو نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کی نمازیں آپ کو منہ پہ مار دی جائیں گی، آپ کو قرآن بھی آپ کو منہ پہ مار دی جائیں گی، آپ کی تسبیحات بھی آپ کو منہ پہ مار جائیں گی، آپ کتنی بھی خدمت کر لو، کتنی بھی دعوت کر لو، اگر والدین ناراض ہیں تو ساری خدمت آپ کے منہ پر مار دی جائیں گی، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو یہ سب سے پہلا کام کیا ہے؟ والدین کی خدمت کریں۔ اب والدین کے لیے جو شب برات آئیں گی تو اس شب برات کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاص طور سے والدین کی طرف توجہ دلائیے۔ جب وہ شب برات آئے گی تو انشاءاللہ آپ کو آگے بات بتائی جائیں گی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کے مناظر بھی دیکھے، جہنم کے مناظر بھی دیکھے، ایسے خطرناک مناظر دیکھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں گئے تو جنت میں دیکھا کہ چند لوگ ہیں وہ کھیتی کاٹتے ہیں، کھیتی کاٹتے ہیں، کھیتی کاٹنے کے بعد بیج بوتے ہی ادھر بیج بو کے واپس بھی نہیں پلٹے، وہ بیج اگ گیا۔ یہاں کوئی آدمی اگر کوئی پیڑ اگائے کتنے سال لگتے پیڑ لگنے کو، پھر اس میں پھل کتنے سال میں لگیں گے، اور یہاں بیج ڈالا تیار، درخت تیار، پھل تیار، پھر توڑ رہے ہیں، پھر بیج ڈالا پھر تیار۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوچھے یہ کون لوگ ہیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پوچھا جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں خرچ کرتے تھے، ان کا اعمال کا بدلہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ دیا ہے، دنیا میں خرچ کرتے تھے، آج یہ عمل کا بدلہ دیا ہے کہ وہ آج بیج بوتے ہیں، بیج بونے کے فوراً کے بعد ان کو جس طرح یہ بیج بورے اور بیج بونے کے بعد پھل تیار ہو گیا، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے صدقے کو پال رہے ہیں، ان کے خرچے کو پال رہے ہیں، جو ان کے یہاں پر اس طرح کام آئے گا۔ لیکن آج ہم خرچ کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم میں گئے تو جہنم میں دیکھا کہ ایک آدمی ہے، اس کا چہرہ خنزیر کا ہے، اور اس کو پینے کے لیے کیا دیا جا رہا ہے؟ جو جہنم میں لوگ ہیں وہ جہنم کے لوگوں کا خون
پیشاب پاخانہ پیپ اس کو پینے کے لیے دیا جا رہا، وہ پی رہا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوچھے یہ کون ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پوچھا تو جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ وہ آدمی جو دنیا میں شراب پیتا تھا، شراب۔ آج تو ہمارے معاشرے میں ایسا مسلمان جس کو دیکھ کر لگتا ہے یہ تو بڑا متقی پرہیزگار ہے، چہرے پہ داڑھی ہے، انہیں بھی شراب پیتا ہے۔ شراب پینے والے کے اگر ایک قطرہ بھی پیا تو 40 دن تک تو اس کی نماز قبول نہیں ہوتی ہے بھائی، 40 دن تک اس کی نمازیں قبول نہیں ہوتی ہے، کوئی عبادت اس کی قبول نہیں ہوتی ہے، اس کی عبادت اس کی منہ پہ مار دی جاتی ہے جو آدمی شراب پیتا ہے۔ تو شراب سے توبہ کریں۔ اس طرح ایک آدمی کو دیکھا اس کے ہونٹ کاٹے جا رہے ہیں، پوچھا تو معلوم ہے کہ وہ آدمی ہے جو دنیا میں جھوٹ بولتا تھا، جھوٹ بولنے والے کے ہونٹ کاٹے جا رہے ہیں۔ اس طرح بہت سارے لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، اسی طرح ایک آدمی کو دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس کا پیٹ جو ہے مٹکے کی طرح بڑا ہے اور اس کے پیٹ میں سانپ ہے، سانپ ادھر سے کھا رہے ادھر سے کھا رہے سانپ۔ تو پوچھا یہ کون ہے؟ یہ سود کھانے والا ہے، سود جو سود کھاتا دنیا کے اندر، یہ اس کا عذاب ہے۔ تو ان گناہوں سے بہت سارے گناہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے دیکھے، تو ہم تو تمام گناہوں سے توبہ کرنے والے ہوئے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب آگے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سدرۃ المنتہا پر پہنچے تو جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا کہ میں اس سے آگے نہیں جا سکتا، اس سے آگے میری بارڈر ہے، اس سے آگے میں نہیں جا سکتا ہوں، آپ جائے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس سے آگے گئے، اور کتنے آگے گئے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی کو قرآن کریم میں فرمایا فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، کتنے فاصلے کو بولتے ہیں؟ ایک ہاتھ کے فاصلے کو بولتے ہیں۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ سے اتنا دور رہ گئے جتنا ایک تیر ہوتی ہے، ایک تیر کتنی لمبی ہوتی ہے؟ اتنی لمبی ہوتی ہے تیر، تو اتنا دور آپ صلی اللہ علیہ وسلم رہ گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے درمیان باتیں ہوئی، کیا باتیں ہوئی نہیں معلوم کسی کو، کچھ چند باتیں معلوم ہے۔ انہی باتوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، اپنے بندے سے ہم نے جو باتیں کرنی تھی کر لی۔ آپ کو اس میں زیادہ تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ہمیں جو ان باتوں میں سے باتیں ملتی ہیں وہ 3 باتیں ملتی ہیں۔ کتنی باتیں ملتی ہیں؟ 3 باتیں ملتی ہیں۔ سب سے پہلے جو تحفہ دیا وہ نماز کا تحفہ دیا۔ دوسرا جو تحفہ دیا وہ یہ تحفہ دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ جو آپ کی امت کا آدمی شرک نہیں کرے گا میں اس کو جنت میں داخل کر دوں گا، چاہے وہ کتنا بھی گنہگار ہے۔ لیکن اگر شرک کیا تو پھر اس کی جنت میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ شرک کیا ہے؟ اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کو سجدہ کرنا، یہ شرک ہے۔ آج کل تو کوئی بابا مل گیا اور یہ بابا اس کو سجدہ کر لیا، انہیں کیا ہے؟ انہیں کون ہے؟ اس کو فیور ہوا تو اس کو بھی وہی دوائی لینا پڑتا جو آپ کو لیتا ہو دوائی۔ انہیں کون ہے بابا؟ انہیں آسمان سے تھوڑی ہے، ہمارے جیسا کہ انسان ہے، انہیں ہمارے جیسا، پھر اس پر اتنا اعتبار کیوں ہے؟ تو دوسرا، کسی اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ نہیں کرنا ہے۔ جو آدمی اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کیا ہے تو توبہ کر لے، کسی قبر کو، کسی پیر کو، کسی فقیر کو، ماں کو سجدہ کرنا جائز نہیں ہے۔ ماں کو اس دنیا میں نبی کے بعد اگر کسی کا میرے لیے مقام ہے تو میری ماں کے لیے مقام ہے، ماں کے لیے بھی سجدہ کرنا جائز نہیں ہے۔ صحابہ نے حضور سے پوچھا یا رسول اللہ ہمارا دل یہ کرتا ہے ہم آپ کو سجدہ کر لیں، تو حضور نے منع فرمایا۔ بخاری مسلم کی اور مشکات شریف کی صاف روایتیں ہیں۔ یہ وہ پیر فقیر کو، وہ بابا کو یہ روایت نہیں معلوم، اس کو کیا معلوم بخاری شریف کیا ہے؟ انہوں نے تو کبھی زندگی میں دیکھا نہیں، یہ ہم نے پڑھی ہے بخاری شریف، وہ حدیث کہاں ہے ہمیں معلوم ہے، اس کو کیا معلوم؟ انہیں تو اس کو تو معلوم ہے، اس بابا کو تو معلوم ہے جب تک تم لوگ سجدہ کرو گے جب تک اس کی جیب بھرتی رہتی۔ ہمارے 10-10 20-20 50-50 ہزار روپے سے انہیں بلڈنگ لے لیا، پلاٹوں پہ پلاٹیں لے لیا، کاروں پہ کاروں لے لیا اور کاروبار بنا لیا، یہاں میں غریب کے غریب ہوں، یہاں میری زندگی نہیں بدل رہی۔ تو وہ پیر فقیر، وہ بابا ہمارے پیسوں سے امیر ہو گیا اور ہم لوگ وہ غریب کا غریب ہی رہ گئے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ مجھے بھی سجدہ کرنا جائز نہیں ہے۔ صحابہ نے کہا ہم آپ کو سجدہ کرنا چاہتے ہیں۔ آپ خود سوچیں اپنے موٹے دماغ سے، آپ سوچیں کہ اگر سجدہ ہوتا اللہ کے علاوہ تو نبی کو سجدہ ہوتا یا ماں کو سجدہ ہوتا؟ اور حضور نے ارشاد فرمایا اگر اللہ کے علاوہ، یہ بخاری شریف کی صحیح حدیث ہے، پوری دنیا کے اندر اس حدیث کا کوئی توڑ نہیں ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا اگر اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ ہوتا تو میں عورت کو حکم کرتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے، لیکن عورت کو بھی حکم نہیں ہے کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ تو جب یہاں رسول اللہ کو حکم نہیں ہے تو کسی کو بھی حکم نہیں ہے اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنا۔ تو حضور نے اس موقع پر دوسرا تحفہ یہ دیا کہ جو آدمی شرک نہیں کرے گا میں اس کو جنت میں داخل کر دوں گا، چاہے وہ کتنا بھی بڑا گنہگار ہو، اگر اس نے شرک کیا ہے پھر وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اور تیسرا تحفہ جو ملا ہے وہ نماز کا تحفہ ملا ہے۔ وہ سب سے پہلے نماز کا تحفہ ملا، دوسرا یہ شرک کا تحفہ ملا، اور تیسرا تحفہ جو ملا وہ سورہ بقرہ کی آخر کی دعا ہے، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین، یہاں تک یہ جو دو آیتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے، پورا قرآن زمین پر نازل ہوا، یہ دو آیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانوں پر دی ہیں۔ آسمانوں پر کیا کہا، کیا فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ اگر تمہارے گھر میں جادو ہے، جنات ہے، کچھ بھی ہے، بندش ہے، کچھ بھی ہے، تمہارے لیے دو آیات کافی ہیں۔
اگر تم صبح میں اپنی دکان کھول رہے ہو، کاروبار کو جا رہے ہو، آٹو چلا رہے ہو، گاڑی چلا رہے ہو، ٹرک چلا رہے ہو، لاری چلا رہے ہو، کار چلا رہے ہو، کچھ بھی چلا رہے ہو، آپ کام شروع کرنے سے پہلے، کاروبار شروع کرنے سے پہلے آپ ان دو آیتوں کو پڑھیں اور اپنے کاروبار میں پھونک مار دیں بس۔ حضور نے فرمایا کہ سارے جنات جادو سے بچنے کے لیے تمہارے لیے دو آیت کافی ہیں، لیکن ہمیں حضور کی باتوں پہ اعتبار نہیں ہے، یہ دو آیت کافی ہیں۔ تو آپ کبھی بھی اپنا کاروبار شروع کریں، سفر میں جا رہے ہیں، کوئی بھی اچھا کام آپ شروع کریں تو آپ ان دو آیتوں کو پڑھیں، انشاءاللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے وہ بات غلط نہیں ہو سکتی۔ تو یہ تین تحفے ملے، نماز کا تحفہ ملا، اور جو شرک نہیں کرے گا اسے جنت میں داخل کریں گے تحفہ ملا، اور سورہ بقرہ کی آخر کی 2 آیت ملی، یہ 3 تحفے ملے۔ اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس گئے تو اللہ نے پوچھا کیا تحفہ لے کر آئے ہو میرے لیے؟ تو حضور نے کہا رسول یا اللہ میں آپ کے لیے کیا تحفہ لا سکتا ہوں، میری اتنی ہمت کہاں ہے، آپ کے پاس تو جنت ہے، خزانے ہیں، میں کیا تحفہ لا سکتا ہوں؟ تو اللہ تعالیٰ نے پھر بھی پوچھا بولو کیا تحفہ لے کر آئے ہو؟ تو اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرمایا التحیات للہ والصلوات والطیبات، میری زبانی عبادت ہے، میری بدنی عبادت ہے اور میری بالی عبادت ہے۔ زبان کے ذریعے سے جو عبادتیں کی جاتی ہیں، بدن کے ذریعے سے جو عبادتیں کی جاتی ہیں، مال کے ذریعے سے جو عبادتیں کی جاتی ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرمایا وہ ساری عبادتیں میں نے آپ کے لیے کی ہیں، ساری عبادتیں آپ کے لیے کی ہیں۔ تو اللہ بڑے خوش ہوئے، اللہ نے فرمایا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اے میرے محبوب آپ پر سلام ہو، آپ پر رحمتیں ہوں، آپ پر برکتیں ہوں۔ کیا فرمایا؟ السلام علیکہ، کا جو ہوتا ہے ایک آدمی کے لیے آتا ہے، السلام علیکہ ایک آدمی کے لیے آتا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے فرمایا کہ تم پر رحمتیں ہو، تم پر سلام ہو، تم پر برکتیں ہوں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یا رسول اللہ، یا اللہ ایسا نہیں، میرے پیچھے میں بہت سارے لوگوں کو چھوڑ کر آ رہا ہوں جن سے مجھے امید ہے اور قیامت تک بھی لوگ آئیں گے، تو آپ ایسا نہیں، کیا کرنا چاہیے؟ تو یہ کہنا چاہیے السلام علینا، سب پر سلام ہو، وعلی عباد اللہ الصالحین، سب پر، جو گنہگار ہیں ان پر بھی سلام ہو، عباد اللہ الصالحین جو نیک لوگ ہیں ان پر بھی سلام ہو، ان پر بھی رحمت ہو، ان پر بھی برکت ہو۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں جا کر بھی ہمیں نہیں بھولے، اور یہاں ہم اپنے گھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھول گئے وہاں جا کر بھی، تو یہ تحفہ ملا۔ دیکھو التحیات کتنی خوبصورت دعا ہے، یہ وہ دعا ہے جو آسمانوں پر رسول، اور جب یہ 2 باتیں دیکھی، ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے التحیات للہ والصلوات والطیبات کہا، اور ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہا، تو ادھر فرشتوں نے جب یہ چیزیں دیکھی تو فرشتوں نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ انہی 3 جملوں کو بنا کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے کہ یہ نماز کے اندر پڑھنا واجب ہے، یہ نہیں پڑھیں گے تو نماز نہیں ہوگی، یہ پڑھیں گے تو نماز ہوگی، حالانکہ قرآن میں نہیں ہے، قرآن میں نہیں ہے، جو یہ عجیب بات ہے، جو چیز قرآن میں نہیں ہے اس کے نہ پڑھنے سے نماز نہیں ہو رہی، عجیب بات کیوں؟ اس لیے کہ یہ وہ جو جملے ہیں جو اللہ کی ذات سے نکلے ہیں، اور یہ جملے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے ہیں، اور یہ وہ جملے ہیں جو فرشتوں کے نور سے نکلے ہیں، یہ وہ جملے ہیں۔ تو کتنے خوبصورت جملے ہیں، تو باتیں تو بہت ہیں، بس انہی باتوں پر اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ہمیں نمازوں کا تحفہ ملا ہے اصل، ہم اس نماز کے تحفے پر عمل کرنے والے بنے۔ نماز شب معراج کا سارا خلاصہ نماز ہے، بس اس کے علاوہ اس کا کوئی خلاصہ نہیں ہے، اس کا نچوڑ جو تحفہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج کی رات لے کر آئے ہیں، اگر ہم نے اسی تحفے پر عمل نہیں کیا تو ہم کئی وقت کے مسلمان۔ اور 2-4 بات اور بتا دیتا ہوں میں آپ کو۔ 27 رجب کا روزہ رکھنے کا تھوڑا لوگوں کا شوق ہے، تو 27 رجب کا روزہ نہیں ہے، 27 رجب جو کل آنے والی اس کا روزہ نہیں ہے۔ اگر آپ کو روزہ رکھنا ہے تو آگے 1 مہینے آ رہے، رمضان کے روزے آ رہے، 30 دن وہ رکھو، معلوم ہوتا۔ اب یہ شوق کیوں ہے لوگوں کو 27 رجب کا؟ اس لیے شوق ہے، پتہ نہیں نہ جانے کس بیوقوف نے اڑا دیا ہے، یہ اڑا دیا کہ جو آدمی 27 رجب کا ایک روزہ رکھے گا اس کو 1000 روزے کا ثواب ملے گا۔ اتنا ثواب کون دیتے بھائی؟ یہاں پیٹرول کتنا مہنگا ہو گیا، ترکاری کتنی مہنگی ہوگی، آٹے چاول دال کتنے مہنگے ہو رہے، یہاں دنیا کی چیزیں اتنی جو ہے مہنگی ہو گئی، وہ سستے نہیں مل رہی، یہاں ثواب کون دے گا؟ اللہ اور اللہ کے رسول تو نہیں دیں گے، باقی جس نے کہا بیوقوف انہیں ثواب دے گا، اس کے پاس جا کے ثواب لے کر آؤ۔ کسی حدیث میں یہ بات نہیں ہے، یہ ہم نے اب اتنا سن لیا، ہم نے ہزاری روزہ۔ ایک جھوٹ کو جب آدمی اتنا جھوٹ بولتا ہے کہ وہ جھوٹ بھی ایک مرتبہ ایسا لگتا ہے سچ، جب جھوٹ کو بار بار بولا جائے تو اس جھوٹ کو بھی لوگ سچ سمجھ لیتے ہیں۔ تو یہ وہ جھوٹ ہے جو اتنا پھیلا گیا۔ اب یہ بات آدمی کو سمجھ میں آتی لیکن عورتوں کو سمجھ میں نہیں آتی۔ یہ بات آپ عورت کو نہیں سمجھا سکتے، آپ پوری زندگی ماتھے مارو سمجھا نہیں سکتا۔ ایک بیچارے فون کرے میرے پاس آج، کیسے بتاؤں، تو فون کرے ہماری دادی پاس میں بیٹھ کے، میں فون اسپیکر پر ڈالا، مول صاحب ہماری دادی کو بولو، میں بولا ٹھیک ہے، کیا بول رہے ہیں؟ ہماری دادی بولے کل روزہ رکھنا ہی رکھنا۔ بولا کئی کو رکھنا روزہ؟ تم مفتی صاحب ہے، تم مول صاحب ہے، تم عالم صاحب ہے، تم کیا بولو؟ جب میں بول رہا ہوں روزہ نہیں ہے، روزہ رمضان کے روزے ہیں،
شب برات کا ایک روزہ ہے، محرم کے 2 روزے ہیں، ذی الحجہ کا ایک روزہ ہے، اور ایام بیس کے 3 روزے ہیں، بس یہ روزے، ان کے علاوہ کوئی روزہ نہیں ہے۔ ان کے علاوہ اگر کوئی روزے ہیں تو نفل روزہ ہے۔ اگر آپ کل روزہ رکھنا چاہتے ہیں نفل سمجھ کر روزہ رکھ لیں، لیکن اگر آپ نے یہ سوچ لیا 1000 روزے کا ثواب ملے گا، 1000 روزے کا ثواب ملے گا، پھر آپ جو ہے بجائے روزہ کھانا آپ کو گناہ ملے گا۔ اب میں نے ان کو بولا بھائی روزہ نہیں ہے کل کا، تو ہمارا ٹھیک ہے مول صاحب ہماری دادی سن لیے۔ اب انہیں پیچھے سے بولی کل کا پڑھتا ہمارے کو کیا سمجھاتا ہے، بتاؤ یہ اس کو مطلب یہ بات نہیں ہے کون سمجھانے والا کون ہے یہ نہیں دیکھنا ہے، وہ سمجھا کیا رہا ہے یہ دیکھنا ہے۔ تو ہمارے جو یہ بات ہمارے درمیان مشہور ہو گئی ہے 27 رمضان کا ایک روزہ رکھیں گے تو 1000 روزہ کا ثواب ملتا ہے، ایسا کوئی ثواب نہیں ہے۔ جس نے کہا ہے انہیں دے گا، اللہ اور اللہ کے رسول تو ثواب نہیں دیں گے۔ تو اگر ہمیں روزہ رکھنا ہے تو ایام بیس کے روزے رکھیں، یعنی جو چاند کا مہینہ ہوتا ہے اس چاند کے مہینے کی 13 تاریخ، 14 تاریخ، 15 تاریخ، یہ 3 دن کے جو آدمی روزہ رکھتا ہے ہر مہینے، 3 دن کے روزے ہر مہینے، اس آدمی کو پوری زندگی روزہ رکھنے کا ثواب ملتا ہے۔ یہ بخاری اور مسلم کی سب بالکل صحیح روایت ہے۔ تو اس لیے جو چیز ہے اس پر عمل کریں۔ اگر کسی کو روزہ رکھنے کا شوق ہے، ابھی آ رہے 1 مہینے کے روزے دیکھیں گے کتنا بڑا دل ہے تمہارا، دیکھیں گے وہ روزہ رکھنے کو تیار نہیں ہے جن قرآن جن کے بارے میں نازل ہو گیا، لیکن 27 رمضان کے روزے کے لیے لڑائیاں کی جا رہی ہیں۔ اس لیے اگر کسی کو کوئی کام کرنا ہے تو جو تحفہ آج کی رات ہمیں ملا ہے ہمیں اس تحفہ پر عمل کرنا ہے، بس کریں گے نا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وعلینا الا بالله۔ مختصر دعا کر لیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہم سب کی خطائیں کو درگزر فرما، یا اللہ ہم سب کے تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ جو گناہ ہمیں یاد ہیں وہ بھی معاف فرما، یا اللہ جو گناہ کر کر ہم بھول گئے یا اللہ وہ گناہ بھی معاف فرما، یا اللہ ہمارے بڑوں کے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہمارے بچوں کے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہماری اولادوں کے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہمارے خاندان کے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہم یہاں پر جو بیٹھے ہوئے ہیں یا اللہ سب آپ کی محبت میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں بیٹھے ہوئے ہیں، یا اللہ ہم سب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرما، یا اللہ سچی محبت نصیب فرما، یا اللہ تمام چھوٹے بڑے گناہوں سے ہم سب کی حفاظت فرما، یا اللہ مسلمانوں پر جہاں پر بھی ظلم کیا جا رہا ہے یا اللہ ان تمام مسلمانوں کی حفاظت فرما، یا اللہ فلسطین کی حفاظت فرما، یا اللہ فلسطین کے تمام مسلمانوں کی حفاظت فرما، یا اللہ مسجد اقصیٰ کی حفاظت فرما، یا اللہ جو مسجد اقصیٰ کی حفاظت کرتے ہوئے شہید ہو گئے ہیں یا اللہ ان کی شہادت کو قبول فرما، یا اللہ ان کو جنت میں داخل فرما، یا اللہ ان کو بغیر حساب و کتاب جنت میں داخل فرما، یا اللہ جو زخمی ہیں یا اللہ جو اسرائیل کے بم ڈالنے کی وجہ سے لوگ زخمی ہو گئے ہیں مسلمان، یا اللہ ان تمام کو شفا عطا فرما، یا اللہ ان تمام کو شفا عطا فرما، یا اللہ مسجد اقصیٰ کو آزاد فرما، یا اللہ ہمیں یا اللہ ہماری آنکھوں کو ہی یا اللہ مسجد اقصیٰ کو آزاد ہوتے ہوئے یا اللہ دیکھنے والا بنا دے، یا اللہ ہماری زندگی میں ہی مسجد اقصیٰ کو آزاد فرما دے، یا اللہ پوری دنیا کے اندر خاص کر کے ہندوستان کے اندر یا اللہ مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے اور مسلمانوں کے لیے جو آئے دن نئے نئے قانون بنائے جا رہے ہیں یا اللہ ایسے تمام قانونوں کو ختم فرما، یا اللہ تمام مسلمانوں کی حفاظت فرما، یا اللہ مسلمانوں کی عزت آبرو کی حفاظت فرما، یا اللہ جو ہمارے بڑے اس دنیا سے چلے گئے یا اللہ ان تمام کی مغفرت فرما، یا اللہ ان تمام کی بخشش فرما، یا اللہ ان تمام کے ساتھ رحم کا کرم کا عافیت کا معاملہ فرما، یا اللہ جو ہمارے والدین زندہ ہیں، جو ہماری اولادیں ابھی زندہ ہیں، ہمارے رشتہ دار جو زندہ ہیں یا اللہ ان کے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہم سب کو بھی نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہم سب کو یا اللہ تیری رضا والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ تیری ناراضگی والی زندگی سے ہم سب کی حفاظت فرما، یا اللہ ہم سب کی حفاظت فرما، یا اللہ ماننا تو بہت کچھ چاہتے ہیں یا اللہ یہ وقت اجازت نہیں دیتا ہے، یا اللہ آپ ہم سب کے دلوں کے حال سے واقف ہیں، یا اللہ سب کے دلوں کے حال کے مطابق عطا فرما، یا اللہ جن بھائیوں کے جو بھی کام رکے ہوئے ہیں یا اللہ تمام کاموں کو مکمل فرما، یا اللہ تمام کاموں کو مکمل فرما، یا اللہ ہر مسلمان کو کامیاب بنا، یا اللہ ہر مسلمان کو تجارت میں کامیاب بنا، یا اللہ دکان چلانے میں کامیاب بنا، یا اللہ کاروبار میں کامیاب بنا، یا اللہ ہمارے یہاں جمع ہونے کو قبول فرما، یا اللہ ہم سب کو یہاں بار بار جمع ہونے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ تو سب کے حال سے واقف ہے، یا اللہ تو سب کے حال سے واقف ہے، یا اللہ تجھے ہمارے دلوں کا پتہ ہے ہمارے دلوں کے اندر کیا دعائیں ہیں، ہم کیا دعا کرنا چاہتے ہیں، یا اللہ تو سننے والا ہے، یا اللہ واللہ بصیر بما تعملون ہے، یا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون ہے، یا اللہ ہم سب کے دلوں کے حال کے مطابق عطا فرما، یا اللہ جو بھی کچھ ہم مانگنا چاہتے ہیں یا اللہ وہ بھی قبول فرما، یا اللہ جو کچھ مانگنے سے رہے گا اللہ وہ سب بھی قبول فرما، یا اللہ ہماری اس دعاؤں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقۃ فعل میں قبول و منظور فرما۔
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين.